إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت ہی کم الفاظ میں حقائق کا ذخیرہ ہے، بلکہ سمندر آپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. مختصر آیات ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی جامع ہوتی ہیں، اتنی کمپریہنسو ہوتی ہیں کہ کم سے کم مختصر ترین الفاظ میں بہت بڑی بات جس کو سمجھانے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیات میں ایسی بات پائی جاتی ہے. اور یقیناً یہ کلام اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو خود قرآن کریم میں ایک حکمت کی کتاب قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی، قسم قرآن کی جو کہ حکمت والا ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں دین کے تمام اصول موجود ہیں. اس میں عقائد ہیں، عبادات کے تعلق سے بنیادی باتیں ہیں، حقوق ہیں، ایک بندے کا بندے پر کیا حق ہے، تجارتی اصول و آداب ہیں، معاشرتی آداب ہیں، گھر میں رہن سہن میں رشتہ داروں سے کیسا رہنا چاہیے، حلال و حرام کی تقسیم ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پچھلی قوموں کی تاریخ ہے، آئندہ کے واقعات ہیں، انسان کے اعمال کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہے، قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے. ایک ایسی کتاب جس میں اتنی ساری باتیں کم سے کم الفاظ میں ہوں، یہ خود ایک معجزہ ہے. اسی لیے قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا اور باقی رہنے والا معجزہ ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی عصا پر غور کریں، آج وہ عصا موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دور کے لیے وہ معجزہ رکھا اور پھر وہ اس دور کے ساتھ چلا گیا. آپ دوسرے نبیوں کا معاملہ دیکھیں، داؤد علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، یا پچھلی قوموں میں جو بھی نبی اور رسول آئے ان کے معجزات نبی سے جڑے ہوئے تھے. نبی چلے گئے، معجزہ چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی انعام اور احسان کیا کہ اس نبی کے ساتھ ایک ایسا معجزہ دیا جو نبی کے بعد امت کے پاس بھی رہے. اور اس معجزے کا نام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم. قرآن کریم میں ایک سورت ہے، اگر آپ قرآن کو اخیر میں پچھلے صفحات سے دیکھیں تو بہت جلدی آپ کو مل جاتی ہے. قرآن کی کل ملا کر 114 صورتیں ہیں. ان صورتوں میں سے 112 نمبر کی ایک صورت ہے جو خوش قسمتی سے ہمارے بچے کو یاد ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے بڑوں کو بھی اس کے معنی معلوم نہیں ہوتے ہیں. ایک بچہ شروعات کرتا ہے قرآن کریم کے سیکھنے کی، نماز کے سیکھنے کی، سب سے پہلے اس کو یہی صورت سکھائی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ میں، کہ نماز کے لیے کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی صورت اس کو بتائی جائے، جلدی سے یاد ہو جاتی ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں
اگر آپ اس کو اکثریت کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کہ 60 سال تک نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو اس چھوٹی سی چھوٹی 4 آیتوں والی سورت کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، باقی قرآن تو بہت دور کی بات ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سورت 2 جگہوں پر ہمارے کام عام طور سے آتی ہے۔ نمبر 1، جب فاتحہ دینا ہو، اس سورت کا استعمال کہاں ہے، کہاں اس کو پڑھا جاتا ہے؟ عام طور سے علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فاتحہ دینے کے لیے سورت کام آتی ہے، 4 قل پڑھو، اس میں سے 1 قل یہ بھی ہے۔ فاتحہ سنت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری، جب ہم کو بہت جلدی ہو تو ایسے وقت میں یہ سورت بہت کام کی سورت، اللہ کا احسان محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی سورت بھی اللہ نے رکھی ہے، کہ جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگنا ہے تو کون سی سورت پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، یا پھر والعصر، یا پھر انا اعطیناک الکوثر، جلدی سے پڑھ لیے، سجدے ہو گئے، بھاگو۔ یہ اتنی جامع صورت ہے کہ جو آدمی ان کے معنی پر غور کرے گا اور اس کے دل میں یہ بات جگہ پکڑے گی، اس کی توحید میں کبھی دراڑ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ توحید والی صورت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ بہت سارے مسلمانوں کو نام معلوم نہیں ہے۔ اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں خالص کرنا۔ خالص کا معنی ہوتا ہے پیور، جس میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو۔ یہ سورۃ الاخلاص کیوں ہے؟ علماء نے کہا اس لیے ہے کہ آدمی کے عقیدے کو خصوصاً اللہ کے بارے میں خالص کر دیتی ہے۔ اس سورت میں آدمی کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں، اپنے معبود کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ انسانیت کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو انسانیت کی تاریخ میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ خدا رب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف میں آپ دیکھ لیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کے بارے میں کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، ان عرب کے لوگوں میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، الا وهم مشرکون، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ تو اللہ کو مان کے بھی مشرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اور حق عبادت میں اکیلا، منفرد، یکتا، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اکیلا رب ہے، وہ اکیلا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، وہ اکیلا ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی اور نہیں چلا رہا ہے۔ بڑی سے بڑی ہستی ہے، محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور بندوں کی عبادتوں کا اکیلا حقدار وہ ایک اللہ ہے۔ جب سب اس کا ہے، سب اس نے دیا ہے، تو پھر شکر اسی کا ہو، اسی کے آگے سر کو جھکائے، اسی کے آگے ہاتھ اٹھائے۔ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو اللہ کو مان لینا یہ توحید نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ توحید بھی ضروری ہے۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو لوگ تھے، آپ کے نبی بننے سے پہلے وہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کے کیا معنی؟ اللہ کا بندہ۔ تو وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اکیلا اللہ خالق ہے، اکیلا اللہ رب ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا حقدار ہے ہماری دعاؤں کا، ہمارے سجدے کا، ہمارے رکوع کا، ہماری نظر کا، ہماری قسم کا، ہماری ساری عبادتوں کا۔ اکیلا اللہ ہماری ساری عبادتوں کا حقدار ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ عربوں میں نہیں تھی، اور اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اور پھر آپ نے جب دعوت دی، آپ کی دعوت اللہ کو مانو کی نہیں تھی، وہ تو پہلے سے مانتے تھے۔ آپ کی دعوت یہ نہیں تھی کہ اللہ کو مانو، آپ کی دعوت یہ تھی کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔
اسی لیے آپ مکہ کے بازاروں میں لوگوں میں اس ندا کے ساتھ چلتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کو مانو نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت مانو۔ بدقسمتی سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کلمے کے معنی معلوم نہیں ہوتے، بلکہ کئیوں کو الفاظ درست طور سے ادا کرنے نہیں آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، لائق نہیں عبادت کی۔ یہ دعوت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن مشرکین کے ساتھ ساتھ جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو اور دو قوموں سے سابقہ پیش آیا۔ عرب میں اور دو قومیں بھی رہتی تھیں، صرف مشرکین نہیں تھے۔ وہاں پر یہود تھے، وہاں پر نصارہ تھے۔ نصرانی کرسچنز کو کہتے ہیں، یہود آپ جانتے ہیں یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ان دونوں میں بھی عقیدے کے اعتبار سے اگرچہ یہ بات مسلم تھی کہ اللہ ایک ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن ان میں بھی عقیدے کا بگاڑ تھا اللہ کی نسبت سے۔ عزیر مانتے تھے، یہ یہود مانتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور عیسائی مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اگرچہ اللہ کو وہ لوگ بھی مانتے تھے اور مشرکین کے مقابلے میں تھوڑا سا وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، چلو تھوڑی ترقی ہو گئی، لیکن ایک دوسرا گڑھا، ایک دوسری برائی اللہ کی نسبت سے ان میں بھی تھی، وہ یہ کہ اللہ کو ایک تو مانتے تھے، معبود اکیلا اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی تسلیم کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ پہلے تھی آج نہیں ہے۔ آج دیکھیں عیسائیوں میں عیسائی عام طور سے اللہ کے یعنی نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہم اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، وہ لوگ بیٹا مانتے ہیں۔ تو ان میں بھی عقیدے کی خراب تھی، اس لیے کہ اللہ کا بیٹا ماننا اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ آگے میں اس پر آؤں گا اللہ الصمد میں اور لم یلد ولم یولد میں۔ تو اس اعتبار سے اس سورت کا خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اس کا خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں، جیسے بہت سارے مشرق میں یعنی یہاں پر ایشیا میں جیسے چائنیز وغیرہ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو دو معبود مانتے ہیں، ایک خیر کا معبود، ایک شر کا معبود۔ اسی لیے آپ نے ان کا سمبل دیکھا ہوگا، وائٹ ایک ہوتا ہے، بلیک ایک ہوتا ہے، اس طرح سے۔ تو وہ دو معبود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک خالق خیر کا ہے اور ایک خالق شر کا ہے، تو وہ دو معبود مانتے ہیں۔ ان سے بھی خطاب ہے، اور ان سے بھی خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور اللہ کو تین میں کا ایک مانتے ہیں۔ عیسائی بھی آج مانتے ہیں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ۔ آج بھی عیسائی مانتے ہیں کہ معبود تین ہیں لیکن تینوں ایک ہیں، ایک ہی ہے لیکن تین ہیں۔ یہ آج تک ان کو نہیں سمجھا، ہم کو کہاں سے سمجھے گا؟ اسی لیے کسی سے بھی آپ پوچھیں جو ڈاکٹر آف ڈیوینٹی ہو، ان میں پوچھ سکتے، ہمارے جیسا مفتی ہوتا ہے نا، ان کیا ہوتا ہے ایسا ڈاکٹر آف ڈیوینٹی، عقیدے کا اسپیشلسٹ، اس کو بھی آپ پوچھو ٹرینٹی کیا ہے تو پہلے آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، دوسرا کہے گا کہ یہ ایسی چیز ہے جو عقل سے اوپر ہے، جو نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ، اور بولے اگر بہت ہی زیادہ فرینک ہوگا آپ سے تو آپ سے کہے گا کہ ہم کو نہیں سمجھا تو تم کو کیا سمجھائیں گے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سادہ، فطری اور ایسا جو آدمی کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور آدمی کی فطرت چاہتی ہے ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی کو پکار سکتا ہے، اس کا ذہن دو طرف نہیں جا سکتا ہے، سب سے بڑا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جو اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم شان خوبی ہے جو آج کے دنیا میں بہت بڑے بڑے مذاہب اور ادیان، ان میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے اس سے فار سپیریئر، جس کو آپ کہیں بہت اعلیٰ عقیدہ ہے۔ ایک گاؤں کا دیہاتی بھی جانتا ہے جو بیل لے کے گھوم رہا ہے کھیتی میں، وہ اللہ کی ہے نا، اور کتنے ہیں، اس کو اتنا یعنی ان پڑھ آدمی ہے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، بہت زیادہ اس کو ڈگریاں اس کی جیب میں نہیں ہیں،
لیکن وہ آدمی بھی کہتا ہے اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو کو سنبھلتا ہے کیا؟ دو لڑیں گے آپس میں، ایک کرسی پہ دو ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں، کسی بھی یہاں پر دو نہیں ہو سکتے ہیں، آپس میں لڑیں گے، ایک ہی سب سے بڑا ہو سکتا ہے، یہ فطرت انسان کی کہتی ہے، دو برابر بڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ لیکن آپ دوسرے دینوں میں دیکھیں مشرکین کئی معبودوں کو مانتے ہیں، کوئی پانی کا ہے، کوئی بارش کا ہے، کوئی آگ کا ہے، کوئی سمندروں کا ہے، کوئی پیڑ پودوں کا مالک اور رب ہے، ان کے تقسیم ہوئے ہیں اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک مجمل انداز میں اختصار کے ساتھ میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے توحید کو آسان سے آسان اور مختصر سے مختصر الفاظ میں دے دیا تاکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس صورت کو یاد کریں اور ہر مسلمان کم سے کم توحید کے بارے میں قرآن کا کچھ حصہ اس کے پاس ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان آج قرآن سے اتنے دور ہیں کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اتنا بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، باقی قرآن تو چھوڑ دیجئے۔ اور اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے حضرات پڑھنے کی شروعات کرنے والوں کو کہتے بھائی قرآن پڑھنا نہیں، گمراہ ہو جائیں گے، اس کے لیے 14 علوم چاہیے۔ آپ بتائیے عرب کے اس دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے نبی اور رسول بنا کر، کیا ساری پبلک 14 علوم والی تھی؟ کیسے کیسے لوگ تھے دیہاتی اور ایک دم ان پڑھ قسم کے، اس امت کو امت امیہ کہا گیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے کہا جس نے امیوں میں رسول بنایا۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی وہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ لوگوں میں نبی بنایا اللہ نے۔ قرآن کریم کی بعض آیات مشکل ہو سکتی ہیں عربی نہیں آنے کی وجہ سے، لیکن عام طور سے قرآن ایک آسان کتاب ہے، اس میں نصیحت کی جو باتیں ہیں بہت آسان ہیں، آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو۔ تو قرآن سے دوری گمراہی کے اور ذلت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے ان ھذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے یرفع بها اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کتاب ہی کی وجہ سے ذلیل بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان آج قرآن سے ویسا رشتہ نہیں رکھتے ہیں جیسے صحابہ رکھتے تھے۔ یہاں قرآن کا استعمال ہے تو کیسا ہے؟ کوئی نہیں مر رہا ہے تو اس کو کیا کرو، سورہ یاسین پڑھ کے مار ڈالو، اور کوئی مر گیا ہے تو پھر قرآن خوانی کر کے اس کو پہنچاؤ۔ زندوں کے لیے قرآن نہیں ہے کیا؟ زندوں کے لیے کیوں آیا؟ یعنی آپ سوچیں کہ قرآن کس کے لیے ہے؟ بہت سارے غیر مسلم قرآن پڑھ لیتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، ایک مسلمان زندگی بھر قرآن گھر میں رکھا رہتا ہے، اس کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے، کیوں نہیں معلوم، اس کو کیوں فکر نہیں ہوتی اس کی کہ ذرا دیکھیں گے تو صحیح اللہ نے کیا بولا ہے۔ آپ بتائیے گھر میں زندگی بھر کتاب پڑھی رہے اور نسل پہ نسل، یہ لے تیرے دادا نے کتاب خریدے تھے، یہ لے تیرے پردادا نے لیے تھے، نسل در نسل بھی چلتی ہے یہ قرآن، نسل در نسل بھی ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کی رہبری میں، ایسا بھی نہیں ہو کہ آدمی آزاد ہو جائے، علماء کی رہبری میں اور مفسرین نے جو کچھ قرآن کے سمجھانے کے لیے روایات اور آثار کی روشنی میں جو تفسیر لکھی ہے اس تفسیر کو ہم پڑھیں۔ کچھ نہیں سمجھا، علماء ہیں، آپ علماء سے پوچھیے، علماء سے مدد لیجئے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ آدمی کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے اور آدمی کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، دو چیزیں میں اپنے بعد چھوڑ رہا ہوں، ان دو چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر جمائے رکھے اور سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہدایت دے دے اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، یقین کرنے والے، عمل کرنے والے بنے۔ آئیے اس کی تفسیر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے، کیوں اس کا اتنا امپورٹنس کیا ہے۔ اور بھی تو صورتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس سورت کی فضیلت بیان کی ہے۔ آئیے ان احادیث کو ہم سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، کیسی اچھی ہیں دو صورتیں ہیں. نعم السورتان، دو صورتیں ہیں، کیسی عمدہ صورتیں ہیں جو فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں. فجر کی جو فرض ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے 2 سنت ہوتی ہے، ان 2 سنتوں میں یعنی اس 2 رکعت میں یہ 2 صورتیں پڑھی جانی چاہیے. کیسی عمدہ صورتیں ہیں. کون سی صورتیں ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، ایک تو یہ صورت ہے، اور وقل هو اللہ احد، اور دوسری صورت کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد. تو یہ صورت جو ہے اس کو ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ پابندی سے فجر کی 2 سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے دن کی شروعات کی 2 رکعتیں اور رات میں دن بھر کے بعد آخری نماز کون سی ہوتی ہے؟ وتر ہوتی ہے. دن میں پہلی نماز کون سی ہوتی ہے؟ بالکل پہلی نماز پڑھتے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر کی 2 سنت. اور رات میں عشاء کے بعد آخری نماز وتر ہوتی ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں 2 سنتوں میں بھی یہ 2 صورتیں ہیں، اور اسی طرح سے رات میں جو وتر پڑھتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، اس وتر میں بھی یہ صورتیں ہیں. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد فی رکعۃ رکعۃ. اس کو امام ترمذی نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. پہلی 2 جو سنتیں ہیں دن کی اس میں بھی یہ 2 صورتیں، اور آخری نماز جو ہے انسان کی رات کی اس میں وتر میں بھی یہ صورتیں پڑھی جاتی تھی. تو مسلمان کی شروعات دن کی نماز کی ہو تو اس میں بھی کیا ہو؟ توحید کی بات ہو. اور مسلمان کا دن ختم ہو رہا ہے، رات میں آخری نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی کیا پڑھنا ہے؟ اس نے آخری نماز میں توحید کی بات کو پڑھنا ہے. نمبر 3، اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے اس کا ثواب قرآن 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. کتنا جلدی پڑھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 1/3 قرآن ہو گیا. کتنا آسان ہے، کون نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اتنا بڑا ثواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ رات میں 1/3 کس کو کہتے ہیں؟ 3 حصے آپ کسی چیز کے کریں، اس میں سے 1 حصہ، 3 روپے میں سے 1 روپیہ، سمجھ میں آتا ہی ہے. 1/3 1/3 جس کو آپ کہتے ہیں. تو کیا تم میں سے کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ قالوا وكيف فيقرأ ثلث القرآن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 1/3 قرآن آدمی کیسا پڑھے گا؟ ایک رات میں 1/3. آپ دیکھیں آج تو لوگ کیا بولتے ہیں، ایک رات میں 2 قرآن. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ایک آدمی 1/3 قرآن کیسا پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا قال قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ جو سورت ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. گویا کہ ایک آدمی نے اگر رات میں ایک بار قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لی، سورۃ الاخلاص پڑھ لی، تو وہ آدمی ایسا ہے جس نے رات میں 1/3 قرآن پڑھ کے سو گیا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اسی کے قریب بخاری میں بھی ہے. نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی طرح پچھلی کتابوں میں کوئی سورت نہیں ہے. اتنی بڑی سورت ہے یہ، اس امت کے اوپر اللہ کا فضل اور تخصیص ہے کہ پچھلی کتابوں میں اتنی بہترین سورت پچھلی کتابوں میں نہیں، یہ صرف قرآن میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عقبۃ ابن عامر، یا عقبۃ ابن عامر، اے عقبہ ابن عامر، یہ صحابی ہیں، الا اعلمک سورا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہن.
کیا میں تجھ کو قرآن کی کچھ صورتیں سکھاؤں؟ نہ تورات میں ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ قرآن میں ایسی کوئی زبردست صورت آئی ہے۔ کون سی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، آخری تین صورتیں 112، 113، 114۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جو پچھلی کسی کتاب میں بلکہ خود قرآن میں بھی ایسی صورتیں نازل اللہ نے نہیں کی ہیں۔ اس کو امام ابن حبان اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور آگے آئیے، نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کوئی آدمی جنات سے، جادو سے، شیاطین سے، جو بھی خرافات ہیں، ان سے اگر بچنا چاہتا ہے، سیکیورٹی اس کو چاہیے، تو وہ کیا پڑھے کہ وہ محفوظ ہو جائے؟ سب سے بہترین چیز حفاظت کی کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں بتائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ فرماتے ہیں یا عقبہ قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ما تعوذ بمثلهن احد۔ اے عقبہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان جیسی صورتوں سے بہتر کسی اور چیز سے انسان نے اللہ کی پناہ کبھی نہیں مانگی۔ اتنی بہترین چیز ہے کہ سب سے سپیریئر، سب سے اعلیٰ ترین طریقے سے ایک انسان سارے جادو، شر، شیاطین سے اگر اللہ کی سیکیورٹی میں آنا چاہتا ہے، سب سے اچھا یہ ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے، نفث فی کفیہ بقل هو اللہ احد وبالمعوذتین جميعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں پڑھ کر کیا قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی ان دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں۔ تو ان دو صورتوں کو اور قل هو اللہ احد کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں اس طرح سے تھتکارتے ہیں کہ تھوڑا سا تھوک اور ہوا دونوں آ جائے، منہ سے جو ہے یعنی تھوک نکل جائے۔ نفث فی کفیہ بقل هو اللہ احد وبالمعوذتین جميعا ثم يمسح بهما وجهه، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ دونوں پھیرتے، وما بلغت یداه من جسده، پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے آپ اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فلما اشتكى كان يأمرني ان افعل ذلك، جب آپ بیمار ہو گئے ایک دم آخری وقت میں اور آپ یہ نہیں کر پاتے تھے تو آپ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس طرح سے کروں، یعنی میں اس طرح سے کر کے آپ کے بدن پر ہاتھ پھیروں۔ عائشہ فرماتی میں آپ کے ہاتھ میں کر کے کرتی تھی برکت کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ کیسے ہیں؟ ہمارے ہاتھ ویسے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بھی ہے تو ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ علماء نے صحابہ کو دیکھے، آپ اب میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیز تھی صحابہ اس سے تبرک لیتے تھے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن آج معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور اپنے بدن پر اس طرح سے تھتکار کے ہاتھ پھیرتے شر سے بچنے کے لیے، اور ہم کو بھی آج یہ عمل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل سکھایا جادو سے بچنے کے لیے۔ کوئی آدمی ڈرتا ہے اس کو کوئی دشمن ہے، کوئی پریشان کر سکتا ہے، رات میں سوتے وقت بستر پر جائے اور 3 مرتبہ اس طرح سے کر کے اپنے بدن پر پھیرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اسی طرح سے ہر شر سے حفاظت بھی ہے۔ کتنا آسان ہے، ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، کر سکتا ہے، لیکن آدمی اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، یہ بابا وہ بابا پیسے بھی لیتا، دین بھی لیتا ہے۔ پیسے لیتا ہے برا نہیں ہے، ٹھیک ہے پیسے گئے بھائی، دین بھی تو لیتا بھائی، کیا کیا کرواتا ہے آپ سے۔ جائے مرغی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے ذبح کر، بغیر اللہ کا نام لے کے ذبح کر، برج کے نیچے جا وہاں کر، لیمبو لا، یہ لیمبو کاٹ، اللہ کا نام مت لے اس کے اوپر، ادھر پھینک ادھر پھینک، اس میں لیمبو مرچی ڈال، کیا کیا کرتا ہے آدمی۔ سادہ طریقہ ہے، اس سے زیادہ اور کیا آسان ہوگا۔ کسی اور کے محتاج ہی نہیں رکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شیطان ہے جو ہم کو دوسروں کا محتاج بناتا ہے۔ اتنی آسان صورتیں ہر مسلمان یاد رکھ سکتا ہے، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے، روزانہ کا عمل ہے، کیونکہ جادو رات میں ہوتا ہے عام طور سے، اسی لیے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ یہ عمل یاد رکھیے،
ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی صرف اتنا روزانہ کر لے اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن خبیب، کہتے ہیں خرجنا فی لیلۃ مطر وظلمۃ شدیدہ، ایک ایسی رات میں جو بہت بارش والی رات تھی اور اندھیری چھائی ہوئی تھی، ایک دم اندھیری رات تھی کیونکہ بادل کی وجہ سے اندھیرا اور گھنا ہو جاتا ہے۔ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یصلی لنا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ آپ کو ہم تلاش کریں تاکہ ہم کو آپ نماز پڑھائیں، رات کی نماز باقی تھی۔ فادرکناہ، تو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ فقال اصلیتم، آپ نے ہم سے پوچھا تم نے نماز پڑھ لی؟ فلم اقل شیئا، تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ فقال قل، آپ نے کہا کہ بول، یعنی آپ نے کہا کہ فلم اقل شیئا، میں کچھ بولنا ہی نہیں آ رہا مجھ کو، میں نے کچھ نہیں کہا۔ ثم قال قل، پھر آپ نے کہا کہ فلم اقل شیئا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ثم قال قل، تیسری بار آپ نے کہا فقلت یا رسول اللہ ما اقول، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کہوں میں؟ قال قل هو اللہ احد والمعوذتین، آپ نے قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس یہ کہا، یہ پڑھ، اور آپ نے کہا حین تمسی وحین تصبح 3 مرات، صبح کو اور شام کو 3 بار پڑھ لے، تکفیک من کل شیء، یہ 3 صورتیں ہر چیز کے مقابلے میں تیرے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر شر کے مقابلے میں یہ چیزیں، یہ 3 صورتیں تیرے لیے کیا ہو جائیں گی؟ کافی ہو جائیں گی کہ یہ پڑھے گا تو اللہ یقیناً تیری حفاظت کرے گا۔ اس کو امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 7، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، فسمع رجلا یقرأ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پڑھتے سنا، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لازم ہو گیا اس کے اوپر۔ صحابہ نے پوچھا تو قلت وما وجبت، میں نے کہا اللہ کے نبی کیا لازم ہو گیا؟ قال الجنہ، آپ نے کیا کہا؟ اس پر لازم ہو گیا، کمپلسری ہے، پکا ہو گیا، کیا؟ آپ نے کہا جنت، جنت میں جانا اس کا پکا ہو گیا۔ کیا پڑھا اس نے؟ قل هو اللہ احد۔ اس کو امام ترمذی، نسائی اور امام مالک نے موطا میں اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جو آدمی 10 بار قل هو اللہ احد کی سورت پڑھے، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ ایک آدمی اگر 10 بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ جنت میں گھر بنا دے گا۔ یہ ساری صحیح اور حسن روایتیں میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہاں سے اٹھا کے لائے معلوم نہیں، ورنہ اگر میں ضعیف حدیثیں بیان کرنے لگوں صبح ہو جائے گی، یقیناً صبح ہو جائے گی، اتنی ساری علماء نے ذکر کی روایتیں۔ بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اس کو امام احمد نے روایت کی، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 8، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل بھی ہے اور اللہ کی محبت کا سبب بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت میں، ایک ٹکڑی میں جو لوگوں کو بھیجا کسی کام سے، تو ان میں ایک آدمی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ بعث رجلا علی سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد، وہ آدمی لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، امام تھا وہ سب کا، امامت کرتا تھا، تو اپنی امامت میں جب بھی وہ ہر رکعت میں سورت پڑھتا تھا، آخری سورت کیا پڑھتا تھا؟ جیسے سورت فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورت پڑھی، اور اس کے بعد پھر کیا پڑھتا تھا؟ قل هو الله احد۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، سورت پڑھی، پھر قل هو الله احد۔ ایک روایت میں کہ سورت سے پہلے قل هو الله احد کہتا تھا۔ فلما رجعوا، جب وہ واپس لوٹے سفر سے، ذکروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہر مرتبہ ہر رکعت میں اینڈ میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ فقال سلوه، اس سے پوچھو،
لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، اس سے پوچھو کیوں کرتا ہے ایسا. فَسَأَلُوهُ، انہوں نے پوچھا کیوں کرتا ہے ایسا تو. فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. ان صحابی نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی کہ اللہ کیسا ہے، ہمارا رب ہمارا رحمان کیسا ہے، اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے. مجھ کو بہت پسند ہے یہ صورت پڑھنا، مجھ کو بہت محبت ہے اس صورت سے. ہوتا ہے کسی کو کوئی صورت بہت پسند ہوتی ہے، کوئی بولتا مجھ کو سورہ یاسین بہت پسند ہے، کوئی بولتا مجھ کو سورہ رحمان بہت پسند ہے، کوئی اور صورت پسند کرتا ہے. قرآن سے محبت بہت اونچی چیز ہے. آدمی کو مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، مجھ کو 100 کی نوٹ بہت اچھی لگتی ہے، مجھ کو 1000 کی تو بہت اچھی لگتی ہے. ہمارا ایسا ہے، مجھ کو نائکی کے جوتے بہت اچھے لگتے ہیں، ٹی شرٹ بہت اچھا، ریبان کا گاگل بہت اچھا لگتا ہے. ہمارا یہ حال ہے. صحابہ کو کیا اچھا لگتا تھا؟ اللہ کا کلام اچھا لگتا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھ کو وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، مجھ کو بہت اس صورت سے محبت ہے، مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے اس صورت کو پڑھنے کو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بتاؤ ان اللہ يحبه، کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کی اس صورت سے محبت کی وجہ سے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر 9، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قام فرکع رکعتي الفجر، ایک آدمی کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے لگا، اس نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی، فجر کی 2 رکعتیں پڑھی. فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، اس نے پہلی رکعت میں قل يا أيها الكافرون یہ سورت پڑھی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه، یہ بندہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بولتے نا آج شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، رب کو پہچان لیا، شریعت ثابت، پھر سارے شرکیات حلال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ جو ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کفر کرنے والو تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں. یہ اصل معرفت اللہ کی، جو آدمی شرک سے بچتا ہے اس کو اللہ کی معرفت ہوئی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہے، جو شرک میں پڑے اس کو کیا ہو گیا؟ شریعت چھوڑ دے، اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دے، اب کیا ہو گئی ہے؟ اوپر پہنچ گیا، اس کو معرفت مل گئی ہے. لا اعبد ما تعبدون یہاں پر ہے کہ میں جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا عبادت. کس کی کرتا ہوں؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو یہاں پر اس نے جب اس آدمی نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورت کے پڑھنے کو سن کے کیا کہا؟ ھذا عبد عرف ربہ، یہ بندہ اس کو اس کے رب کی معرفت مل چکی ہے. معرفت یہ ہے، توحید کے بغیر معرفت نہیں ہے، وہ مصیبت ہے. توحید کے بغیر آدمی چاہے بڑے سے بڑا دعویٰ کرے، بڑے سے بڑا چمتکار دکھائے، یہ آدمی اللہ کو پہچانا ہوا نہیں ہے. جو توحید کو نہ پہچانے اس نے کیا پہچانا؟ کچھ نہیں پہچانا اس نے. وقرأ فی الآخرہ، اس نے دوسری رکعت میں پڑھا، کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد حتی انقضت السورہ، قل هو اللہ احد کی پوری سورت اس نے پڑھی دوسری رکعت میں. فقال طلحہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عبد آمن بربہ، یہ بندہ ہے جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے. قل هو اللہ احد سے محبت اور اس کا پڑھنا اور اس پر یقین رکھنا آدمی کے ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، کہ مجھ کو بھی بہت پسند ہے کہ میں ان 2 رکعتوں میں، فجر کی رکعتوں میں ان 2 سورتوں کو پڑھوں، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ سنتوں میں 2 رکعتوں میں یہ پڑھا کرتے تھے، سنت کی رکعتوں میں. اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے. تو یہ اس سورت کی فضیلت میں ہے. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی یعنی عام صورتوں کی طرح نہیں ہے. قرآن کی ہر صورت فضیلت رکھتی ہے، لیکن اس صورت کے بارے میں خصوصی طور پر آپ نے بتلایا کہ اس کا 1/3 ثواب ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے. یہ صورت حفاظت کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، اور ایک آدمی کے لیے ایمان اور اس کے دینداری، معرفت وغیرہ کے لیے بہت ساری باتیں آپ نے یہاں پر ذکر کی ہیں. تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس صورت کی تفسیر کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کی آیات کی تفسیر دیکھیں، یہ صورت کب نازل ہوئی اور کس
پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں جب قل آتا ہے تو کبھی قل دعوت کے لیے ہوتا ہے، کبھی دعا کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے قل اعوذ برب الفلق، یہ دعا کے طور پر ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اس طور پر قل ہے یہاں پر بطور دعا، اور قل هو اللہ احد بطور دعوت ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کچھ، بتاؤ ہم کو اللہ کے بارے میں، تو اے نبی آپ کہو اللہ ایسا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے، یہ سورت فی نفسہ ہی دعوت والی سورت ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس سورت کا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مشرکین کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے نبی پر یہ سورت نازل کی، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ کیسا ہے۔ تو آج بھی ضروری ہے کہ غیر مسلموں کو اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، مسلمان کو ضروری نہیں، مسلمان کو تو زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اور جو داعی ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کسی غیر مسلم کے سامنے اللہ کے بارے میں کچھ بتائیں تو کیا بتائیں، شارٹ میں کیا بتائیں، کچھ یاد ہی نہیں آتا اس وقت میں۔ کوئی آدمی اگر راستے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے کہ ذرا تمہارے اللہ کے بارے میں ہم کو کچھ بتاؤ، تو یہ آدمی سوچے گا نہیں تو میں بھی نہیں پوچھا کبھی۔ یہ ایسا سوال ہے کہ میں بھی مولانا کو کبھی پوچھا نہیں ایسا کہ اللہ کے بارے میں ہم کو ذرا کچھ بتاؤ۔ تو آدمی عام طور سے پوچھیں گے، اگر آپ کبھی بھی اس کو پکڑ کے پوچھو اللہ کے بارے میں ذرا کچھ بتاؤ، اللہ ہے اور کیا ہے، تو کیوں پوچھ رہا اللہ کے بارے میں، نہیں مانتا کیا؟ یعنی اللہ کے بارے میں تذکرہ ہمارے ہاں پر بہت کم ہے، ہم چیزوں کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی بڑائی کے بارے میں ہم کتنا بولتے ہیں آپ سوچئے۔ بچوں کو سکھاتے ہیں تیرے دادا ایسے تھے، تیرے نانا انہوں نے شیر مارا تھا، یہ دیکھ تیرے چاچا ہیں، چاچا ایسے بہت بڑے انجینئر ہیں، سب کا تعارف ہے۔ اللہ کا بٹھا کے کبھی کرتے ہیں تعارف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹھا کے کبھی کرتے ہیں، دیکھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوصاف ہیں، ایسے اخلاق والے تھے، ایسے تقوی والے تھے، نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ کا تعارف کرانا سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جو اللہ کو نہیں پہچانے یہ زندگی بھر ٹھوکر کھاتا رہے گا۔ اللہ کو پہچانے بغیر اللہ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے اللہ کو پہچاننا پڑے گا، ڈائریکشن صحیح ہوگی تو صحیح منزل پہ پہنچے گا آدمی، نہیں تو نہیں پہنچے گا۔ بہرحال اس سورت کا پس منظر ہے جس کو امام احمد نے، اور ترمذی کی بھی ایک روایت میں آیا، لیکن احمد کی روایت زیادہ صحیح ہے، اس لیے میں احمد کی روایت ذکر کر رہا ہوں۔ مسند احمد میں روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المشرکین قالوا للنبی، مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انصب لنا ربک، ذرا اپنے رب کا نسب تو بیان کرو ہم کو۔ نسب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، جیسے ہمارا ہوتا نا فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تو جیسے باپ دادا کی پوری نسل ہوتی ہے اوپر تک، تو مشرکین آئے بیچارے، ان کی مینٹالٹی کیا تھی اس سے بھی معلوم پڑے گا آپ کو اس سے۔ وہی سوچتے کہ دیکھو لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اخرا، ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی اولاد تھے، ذرا اللہ کے بارے میں جس کو تم رب کہتے ہو، جس کی دعوت تم پیش کر رہے ہو، اس کا ہم کو بتاؤ وہ کس کی اولاد ہے، اس کا نسب ہم کو بتاؤ، اس کا نسب ہم کو بتاؤ۔ انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ فانزل اللہ تبارک وتعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ قل هو اللہ احد کی سورت اللہ تعالیٰ نے ان کے پوچھنے پر نازل کی تاکہ ان کو اللہ کا تعارف کرایا جائے۔ تو یہ سورت جو ہے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے مشرکین کے مطالبے پر اللہ نے نازل کی، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس سورت کی ایک تو مفصل تفسیر ہے اور ایک اجمالی تفسیر ہے، شارٹ میں۔ اگر ایک آدمی شارٹ میں اس کو سمجھنا چاہے تو اس سورت میں پہلی ایک بات بیان کی گئی ہے اور باقی 3 آیتیں بعد والی پہلی کی تائید کرنے والی، پہلی کو ثابت کرنے والی ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، احد یکتا، اکیلا، اکیلا ہے کا مطلب ایک ہے، عربی زبان میں اس کے لیے واحد کا لفظ آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد کہنے کے لیے لفظ واحد یہ استعمال نہیں کیا ہے۔ عربی زبان میں آپ کسی سے پوچھیں واحد، اثنین، ثلاثہ، ایسا بولا جاتا ہے، ایک۔ یہاں پر اس رول کو چھوڑ کر اس سے اور نفی والا رول لیا گیا ہے۔ جیسے عربی میں یہ کہا جائے کوئی نہیں ہے،
تو آدمی کوئی پوچھے اس کو کمرے میں کوئی ہے کیا، کوئی کہ ما من احد، یعنی کوئی نہیں ہے. تو احد کا جو لفظ ہے یہ پازیٹو جملوں میں نہیں آتا ہے، یہ نیگیٹو جملوں میں آتا ہے. اور چونکہ توحید میں صرف اس بات نہیں ہوتا ہے، توحید میں نفی زیادہ اہم ہوتی ہے. ہمارا کلمہ کیسا ہے؟ اللہ واحد، اللہ معبود، ایسا ہے نہیں. ہمارا کلمہ کیسا ہے؟ لا الہ، نہیں سے شروع ہوتا ہو، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہاں اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو ہمارا کلمہ ایسا ہے کہ اس میں نو بھی ہے، یس بھی ہے. نو کس کے لیے؟ سب کے لیے نو. اور یس کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی نہیں، بڑے سے بڑا کوئی نہیں، صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، حقدار ہے. تو توحید میں نفی اور اثبات دونوں ہوتا ہے. یہ ایک دم یعنی اعجاز ہے قرآن کا کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا قل هو اللہ الواحد، نہیں کہا قل هو اللہ احد. تو یہ عربی کے قاعدے میں نفی کے جملے میں جب احد آتا ہے تو یہاں پر اثبات میں نفی اپنے آپ موجود ہے. تو یہاں پر علماء نے کہا، اس لیے آپ ترجمہ میں بھی دیکھیں گے آپ کو ملے گا، احد کا ترجمہ بہت سارے علماء نے یکتا کا کیا ہے. یکتا کا کیا مطلب؟ منفرد، اکیلا، جس کے جیسا کوئی نہیں ہو، جو اکیلا ہو، جو منفرد ہو. تو توحید کیا ہے؟ توحید یہ کہ اللہ ایک ہے، بس گنتی کا مسئلہ ہے. دو نہیں بھائی ایک ہے، تین نہیں بھائی ایک ہے، چار نہیں بھائی ایک ہے، کئی نہیں ہے، ایک ہے. ایک گنتی کا مسئلہ ہے توحید نہیں. توحید صرف گنتی کا مسئلہ نہیں ہے. توحید اللہ ایک ہے گنتی کے اعتبار سے بھی کہ دو نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی منفرد ہے، اس جیسا کوئی نہیں. تو احد کے لفظ میں ایک کا اقرار بھی ہے، اور احد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، تو سب کا انکار ہے اس میں. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیے وہ اللہ ہے یکتا، اکیلا، اس جیسا کوئی نہیں، منفرد، سنگولر جس کو آپ کہیں گے. اکیلا سے کوئی نہیں، اکیلا ہے اللہ، تو مطلب ایسا نہیں سوچیے. اکیلا یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا آپ کسی کو مان نہیں سکتے. وہ ایک ہے، دو نہیں ہے. اس میں کئی لوگوں کا رد میں آگے آؤں گا اس کے اوپر. تو اس صورت میں یہ جو ایک جملہ ہے پہلا، اس پہلے جملے کو بعد کے تین جملے اس کو پروو کرتے ہیں اور اس کی مختلف شکلیں ان کا رد کرتے ہیں. دیکھیے ایک ہے، اب جو کسی سے پیدا ہوا ہے وہ ایک ہے نہیں، اس سے پہلے اس جیسا تھا. اس سے کوئی پیدا ہوا، اکیلا نہیں رہا، سنگولر نہیں رہا، دو ہو گئے ایک طرح کے. اور اگر اس کی برابری کا کوئی ہے وہ بھی اکیلا نہیں رہا، اس جیسا کوئی ہے. تو والد کا ہونا، اولاد کا ہونا اور کفو کا ہونا، ایکول کا ہونا، تینوں ایک کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ایک ہے. اب ایک کس طرح سے ہے؟ اس کے پہلے کوئی نہیں، اس کا کوئی والد نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، تاکہ کوئی یہ سوچے کہ جس سے یہ پیدا ہوا اس سے پرانا، اس سے بڑا، اس سے اور اچھا، اس سے زیادہ پاؤ، یہ محتاج اس کا ہے. اور اس سے کوئی پیدا ہوا تو پھر یہ اس جیسا ہی ہوگا. تو یہ اکیلا کہاں رہا؟ اس جیسا دوسرا بھی ہوا، اولاد ہے. انسان کو انسان پیدا ہوتا ہے، جانور کو جانور پیدا ہوتا ہے، تو معبود کو معبود پیدا ہوا. یہ عیسائیوں کا استدلال ہے. عیسائی کیا بولتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ گاڈ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارے انسان سے پیدا ہوتے ہیں، باپ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ ہی نہیں، تو ان کا باپ نعوذ باللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بنا دیا. پھر الٹا آیا، کیسا؟ دیکھو گاڈ کا بیٹا کون ہوگا؟ گاڈ. انسان کا بیٹا انسان، جن کا بیٹا جن، جانور کا جانور، تو گاڈ کا گاڈ. تو انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیا. تو جس جنس کا ایک ہوتا ہے اس کی اولاد بھی اسی جنس کی ہوتی ہے. آپ بتائیے ہاتھی کو بکری کبھی پیدا ہوتی؟ پہلی بھاگ جائیں گے سرکس والے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھی کو بکری ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاتھی کو ہاتھی پیدا ہوتا ہے، بکری کو بکری، جانور کو مرغی نکلے گی کہ شیر نکلے گا ایک دم. تو یہ ایک سمپل چیز ہے. آپ سوچئے قرآن کتنا سمپل ہے کہ جس کی اولاد ہے وہ اسی جنس کا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اگر مانیں گے اولاد تو ایک نہیں رہا، اب دو ہو گئے، واحد کی نفی ہوگی. تو پہلا جملہ ہے کہ وہ ایک ہے، اور ایک ہونے کے کمال کو بعد کی 3 آیتوں میں ثابت کیا گیا. یہ تفسیر اجمالی ہے.
شارٹ میں تفسیر ہے. ایک ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی برابری کا کوئی نہیں. وہ ایک ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے سپیریئر، سب سے ہائی ہے، کسی کا محتاج نہیں. تو یہ اجمالی تفسیر، اس کو اضواء البیان میں علامہ شنقیطی نے ذکر کیا ہے. اب آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک ایک آیت کو، کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، کیونکہ آپ کو عبادت بھی کرنا ہے. پوری رات بیان میں چلی گئی تو پھر عبادت کیا کریں گے. پہلی آیت قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہیے، قل کے معنی کہو، هو اللہ وہ اللہ ہے، احد اکیلا، یکتا، منفرد، ایک اکیلا. اس کے بارے میں کئی باتیں ہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کا گنتی کے اعتبار سے بھی ایک ہونا بتاتا ہے، اور قدرت، تخلیق، عبادت اور صفات ہر اعتبار سے وہ اکیلا ہے، بتاتا ہوں جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے. بدقسمتی سے آج بہت سارے مسلمان اس چیز کو ماننے کے باوجود اس کے خلاف میں مبتلا ہیں. اللہ ایک ہے. اب یہ عقل بھی کہتی ہے کہ اگر دو ہوتے کائنات میں، معبود اور رب، کائنات میں درہم برہم سارا معاملہ ہو جاتا ہے. آپ ایک کچن دو کے ہاتھ میں دو، ایک گاڑی دو کے ہاتھ میں دو، کیا ہوتا ہے؟ ایک سٹیئرنگ پہ دو کو بٹھا دو آپ، اب وہ ادھر گھما رہا ہے، یہ ادھر گھما رہا ہے. گاڑی کیسی چلے گی؟ سانپ کے جیسی چلے گی پورے راستے پہ. پیچھے والے بولیں گے ان کو شراب پی کے تو نہیں چلا رہے، ان کو نہیں معلوم مسئلہ اس سے زیادہ بھیانک ہے. ایک شراب پینے والا تو بھی بیچارہ اپنے دل سے چلاتا، اس کو بھی معلوم رہتا. بہت سارے شراب پینے والے چلاتے سیدھی، لیکن دو ڈرائیور اگر ہو جائے ایک سٹیئرنگ کے اوپر، گاڑی چلے گی صحیح؟ نہیں چلے گی. اور مشہور کہاوت ہے کہ ٹو مینی ہینڈس اسپوائل دی کری. بہت سارے ہاتھ ایک سالن پہ لگے تو سالن تو زبردست بنے گا، ایک دم شیر خورما بن جائے گا. نظام چلانے والا اگر ایک ہو سب صحیح چلتا ہے، لیکن دو ہو جائیں، یہ ایک کچھ بولے گا، وہ بولے گا نہیں چلتا ایسا، تو کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ جھگڑا ہوگا. ایک آفس، سادی آفس ہے، اس میں دو باس اگر ہوں کیا ہوگا؟ جو باہر کا چپراسی ہوگا وہ تو گیا کام، چائے لا، نہیں کافی لا، پریشان ہو جائے گا وہ آدمی. یہ ادھر رکھ، بولے گا نہیں میں بول رہا نا باس کو، ادھر رکھ، وہ بھی باس ہے، میں بھی باس ہوں. ایک غلام دو مالک کو سرو کر سکتا ہے؟ نہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمپل لاجک بتایا. اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمانوں میں اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے سب درہم برہم ہو جاتا، فساد بگاڑا جاتا آسمان و زمین میں. کیسا چل رہا ہے ایک دم برابر. سردی کا موسم آتا، گرمی کا آتا، بارش کا آتا، بارش ہوتی، سردی آتی، پیڑ پودے برابر ہرے ہرے ہی نکلتے ہیں سب، اور سارے جانور برابر، سب نظام چل رہا ہے. ایک دم ایسا چل رہا ہے جیسا چلنا چاہیے. لیکن اگر دو معبود ہوتے، کوئی کہتا نہیں جون میں بارش نہیں چاہیے ہم کو، پھر دوسری بارش، کوئی اور ہی مہینے میں بارش. کوئی بولتا سورج نکل، سورج ہے اوپر، نہیں نیچے جا، سورج واپس، ارے واپس کیا گیا. سورج ڈوب گیا، روزہ افطار، نکلا واپس، ارے واپس سورج نہیں ڈوبا. کیا حال ہوتا لوگوں کا. اگر حاکم دو ہوں، دونوں کی چلائیں گے، دونوں چلائیں گے نا، دونوں ایکول ہیں. دیکھیے یا تو دونوں ایکول ہیں، یا تو ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. جو چھوٹا ہے اس کو بڑا دبا دے گا. تو دو ایکول پاور، ٹکراؤ ہمیشہ ہوگا. دو ایگزیکٹلی سیم پاور آپ دونوں طرف سے لگاؤ، چیز ہلے گی نہیں ہلے گی، وہ بیچ میں برابر باقی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سب سٹیٹک ہو جائے گا، نہیں چل سکتا، سب گڑبڑ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا سورہ الانبیاء آیت نمبر 22 میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دو معبود یا زیادہ معبود ہوتے، آلہۃ کئی معبود ہوتے، تو کیا ہوتا؟ زمین و آسمان میں بگاڑ آ جاتا. یہ مشاہدے کی دلیل ہے کہ ایک ہی ہے برابر. آپ دیکھیے کوئی آدمی ہے، ہندوستان کا ہے، کسی اور ملک کا ہے، امریکہ کا ہے، اس کو جو ہے بلڈ کے لیے اس کا دیکھے خون نکلا، پیلا پیلا نکل رہا، ادھر سے لال لال، اس کا ہرا نکل رہا ایک دم، کسی کا ایک دم کیا نکل رہا؟ اورنج، کسی کا ایک دم سلور. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. سارے انسان ایک عام
صاف دلیل ہے. کوئی آدمی پوچھے ایک ہی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک صاحب سے میں نے بات کرتے کرتے کہا دیکھو آپ کسی بھی ملک کا آدمی دیکھیں، 2 آنکھ ہے، 2 کان ہے، 1 ہاتھ پاؤں ہے، اور اس کا خون نکالیں گے تو لال نکلتا ہے، پھیپڑا، جگر، گردہ، تلی سب، اس کو دل ایک ہی ہے، سب کو ہڈی بیٹی سب، 5 انگلی سب صحیح چلتا ہے. تو سارے انسان ہیں، سارے انسان دنیا بھر میں ایک جیسے ہیں، تو پروڈکشن ایک ہی طرف سے ہو رہا ہے، تو ایک ہی ہے جو سب ان کو پیدا کر رہا ہے، ورنہ کوئی الگ پیدا کرتا، کوئی الگ، ایک آدمی اس کو ایک دم الگ کچھ تو بھی ہے. مخلوق سب ایک طرح کی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کا وجود خود بتا رہا ہے کہ کوئی ایک ہے جس نے ان کو ایک نظام میں مربوط کر کے رکھا ہے. سورج خدمت کر رہا ہے، ہوائیں خدمت کر رہی ہیں، بارش لے کے بادل برابر آ رہے ہیں، زمین انسان کے لیے برابر اگا رہی ہے، اوپر سے بارش آ رہی، نیچے سے اگ رہا ہے، ہوا اس کو لے کے بادل کو جا رہی ہے. سب کا سب آپس میں کیسا ہے؟ ایک مشین کی طرح جڑا ہوا ہے. ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. معلوم ہے ان سب کا مالک ایک ہے، سب کو ایک سسٹم میں اس نے سنبھال کے رکھا ہے. تو کوئی ایک نہیں ہے بولے چل میرے بادل ادھر، ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں. میرا بادل میرے کو چاہیے، بادل اس سال میں دینے والا نہیں تم کو، ایسا ہوتا اس میں. اگانے والا کہتا نہیں، آگ والا کہتا نہیں، اس سال آگ بند، آگ نہیں جلے گی، کتابی مارتے رہو ماچس، کچھ نہیں ہونے والا، آگ بند، آگ ہڑتال. ایسا ہے؟ نہیں ہے. آپ دیکھیے قاعدہ ہمیشہ باقی ہے، صدیوں سے، ہزاروں سال سے انسان چلتے ہیں، نظام برابر باقی. کوئی ایک ہے جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے. یہ خود مشاہدے کی دلیل ہے کہ ایک معبود ہے، ایک خالق ہے، ایک رب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، نہ اس کے ساتھ اور کئی معبود ہیں. اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، چلو اپنی پارٹی ادھر. وہ کہتا وہ معبود کے پاس جانا نہیں، دیکھو تو تم کو بھسم کر دوں گا میں. تو ہر معبود، اللہ قرآن میں صاف الفاظ میں، دیکھیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اذن لذهب كل اله بما خلق. اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، اپنی پارٹی الگ بناتا، اور پھر کیا کرتا؟ سب کو لے کے وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پہ دھاوا بول دیتا ہے. یہ معبود آپ دیکھیے، ہندوستان کی جو کتابیں ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں جن چیزوں کو مانتے ہیں، اب ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو وہ نہیں ہے. ان میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک گاڈ دوسرے گاڈ کے خلاف پلاٹنگ کرتا ہے اور جنگ کرتا ہے، مانتے ہیں وہ لوگ اس کو. اللہ نے قرآن میں بتا دیا ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا اور ماننا پڑتا ہے. اب آدمی سوچیں گے میں اس کے پاس جاؤں کہ اس کے پاس جاؤں. ایک نیوٹرل آدمی ہے، وہ اب 2 معبود ہیں تو سوچے گا جو جیتے گا اس کے پاس جانے کا. کس کو معبود بنائے؟ کس کو معبود بنائے بتائیے؟ اسلام کا عقیدہ ایک ہی ہے اور وہ سپیریئر ہے، اس سے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. ہرانے کی تو بات چھوڑیے، کچھ اس کا فیصلہ اس کو بدل بھی نہیں سکتا ہے، اتنا اونچا ہے. ایک ہے وہ، ایک بس ہو گیا، ایک بس ہو گیا. اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پاک ہے اس بری بات سے جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی بات کا جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ فتعالى عما یشرکون. ان کے شرک سے وہ بہت اونچا ہے، ان کے شرک سے بہت اونچا ہے. ان کا شرک گھٹیا ہے، اللہ اس سے بہت اوپر ہے، اللہ کے ساتھ شرک جوڑا نہیں جا سکتا ہے. یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 91-92 ہے. مشرکین کو بڑا تعجب ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب معبود بند، ایک معبود بس. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے جو معاشرہ پایا اس میں کیا معاشرہ تھا؟ اللہ کے گھر، توحید کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تصویریں اور لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے، کیا کچھ نہیں. کعبہ کے اندر 360 بت بھر دیے گئے تھے اور سب کی عبادت مشرکین کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے رسول بنایا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ لوگوں کو بتائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت شروع کی کہ اے لوگو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مشرکین کے لیے بہت ہی عجیب و غریب دعوت تھی. ان کا جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے.
سورہ صاد میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین کیسا کہتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے معبودوں کو چھوڑ کے اس نے ایک ہی معبود لے لیا۔ اس کی دعوت کسی کے اور معبود کی عبادت کی نہیں ہے، ایک ہی معبود بس۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تو بہت عجیب بات ہے، یہ کیا نیا لے کے آئے ہیں؟ بہت عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ یہ ایک ہی معبود بولتا ہے۔ ہم باپ دادا ہمارے کتنے معبود کی عبادت کرتے آئے ہیں؟ کئی بلکہ 360۔ تو وہ دعوت لوگوں کے لیے کیا تھی؟ بڑی عجیب تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لیکن ہم ایک معبود کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی کہے ہمارے پاس تو بہت ہے، تمہارے پاس ایک ہی ہے، اگر کوئی ایسا کہے کہ ہمارے پاس بہت معبود ہیں، تمہارا ایک معبود کیا کرے گا؟ تو یہ گنتی کے اعتبار سے اگرچہ کم ہے، لیکن پاور کے اعتبار سے اللہ کے آگے کوئی مخلوق ٹک سکتی ہے نہیں۔ اور جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں وہ بس ان کے ذہن کی اپج ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے خیالوں میں بنا لیا کہ فلاں معبود فلاں معبود۔ قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، ایک اللہ کی چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 31 میں فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تیرا رب اکیلا وہی کافی ہے ہدایت کے لیے بھی اور نصرت کے لیے بھی۔ گائیڈ کرنا ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے اور کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مدد کی ضرورت ہے تو ایک اللہ تیری مدد کے لیے کافی، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہدایت کے اعتبار سے ہو یا نصرت کے اعتبار سے ہو، ایک اللہ ہمارا ہم کو ہر چیز میں کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال میں پوچھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی اپنے بندے کے لیے، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت بندے کو نہیں ہے۔ دوسرے جن لوگوں کی دوسری عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے کسی نیک بندے کی تصویر یا قبر ہو، یا پیڑ پودے ہوں، یا کچھ بھی ہوں، یا ٹیکنالوجی ہو، تو ان ساروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں جو اللہ کے سوا دوسرے لوگ پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں کچھ باتیں کہی ہیں کہ وہ بت کیسے عاجز ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان مشرکین نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ایسے ان کی صفت کیا ہے؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ کسی چیز کے خالق تو ہیں نہیں، بلکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ خود یہ مخلوق ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی چیز کے معبود ہونے کی نفی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مخلوق ہو۔ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، سمپل جملہ یاد رکھیے، جو مخلوق ہے، جو پیدا ہوا، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو کسی نے بنایا وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ وہ لوگ لکڑی کے مٹی کے بت بناتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمپل دعوت دی، ان کو ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اتعبدون ما تنحتون، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو؟ تم ان کے کریٹر ہو، یہ تمہارے کریٹر ہیں۔ یہ بت کس نے بنایا؟ میں نے بنایا۔ کوئی آدمی کہے گا بنانے والا کہے گا میں نے بنایا، اور تو اس کے آگے جھک رہا ہے، یعنی اس کے وجود میں وہ تیرا محتاج ہے، اور اب تو اس سے مدد مانگ رہا ہے۔ جو اپنے وجود میں محتاج ہو وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا انہوں نے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ کسی چیز کے خالق ہیں نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، خود ان کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا ہے۔ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور وہ دوسروں کا تو چھوڑو، وہ خود اپنے بارے میں نقصان یا فائدے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، خود وہ اپنے بارے میں نقصان نفع کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور وہ موت کی، زندگی کی یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی کو موت نہیں دے سکتے ہیں، وہ مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں
اللہ نے ان کی عاجزی بیان کی سورہ الفرقان آیت نمبر 3 میں. اس سے زیادہ اور عاجزی اللہ نے بیان کی سورہ الحج میں آیت نمبر 73-74 میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا دھیان سے سنو. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت دھیان سے سننا چاہیے، لیکن بعض جگہ پر بہت ہی امپورٹنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دھیان سے سنو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک بات بیان کی جا رہی ہے، ذرا اس کو دھیان سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ، وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب کے سب مل جائیں. جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، بہت بڑا مانتے ہو ان کو، ذرا ان کی عاجزی تو دیکھو. ایک مکھی کا پروڈکشن ان کے بس میں نہیں ہے. مکھی کیسی مخلوق ہے؟ مکھی لوگوں کو معلوم ہے مکھی کس کو بولتے ہیں؟ وہ جیٹ فائٹر انجن ہے. کیسی مکھی ہے؟ آپ سوچئے ایک پلین کو ٹرن لینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک پائلٹ کو معلوم ہوتا ہے وہ پلین جا رہا، بولتا ہاں، اس کو ڈائریکشن لے کے گھوم کے آنا پڑتا ہے. مکھی آپ یہاں پکڑنے جاؤ سیدھا ادھر، یہاں پکڑنے جاؤ سیدھا ادھر، ناک پہ بیٹھی، ہاتھ میں آتی نہیں جلدی. کیا سپیڈ ہے اس کی! اور پر کیسے ہیں؟ ایک دم ٹرانسپیرنٹ ایک دم، اور کیسا برابر بھر اڑ جاتی ایک دم. کیسی مکھی! اس کے اترنے کے لیے ویلز کی ضرورت ہے. وہ دور سے اس کو رن وے کے اوپر، اب آئے مکھی آ رہی ہے ابھی لینڈنگ کرنے والی، بیٹھی فر سے اڑ گئی ایک دم، ابھی کی ابھی نہیں ہے. ایسی مکھی کیسی کریشن ہے اللہ دیکھیے. اور پاؤں پہ اترتی، کوئی پلین پاؤں پہ اترتا، اوپر سے آئے پاؤں پہ اترا، نہیں اتر سکتا ہے. لیکن مکھی، چڑیا دیکھی، چڑیا تو بہت سپیریئر ہے. مکھی دیکھیے آپ، جس کو آدمی ہے گھٹیا کہتا ہے، وہ مکھی بھی کتنی اعلیٰ ہے. ذرا اس کے اڑ کے تو دکھائے کوئی آدمی، نہیں اڑ سکتا ہے. کیسی سپیریئر ہے اللہ کی بنائی ہوئی بظاہر گھٹیا مخلوق جس کو لوگ سمجھتے ہیں، وہ بھی اتنی سپیریئر ہے کہ کوئی اس کو بنا نہیں سکتا ہے. سائنٹسٹ لوگوں نے بنایا مکھی، سائنٹسٹ لوگوں نے پلین بھی بنایا تو کس کو دیکھ کے بنایا؟ چڑیا کو دیکھ کے بنایا. تو کاپی ہے، یہ کاپی ہے، چوری ہے. اس کو چوری بولتے ہیں. اس کو دیکھ کے اس کو بنایا. اور پھر کیا بولنا ہے؟ نہیں یہ سب اپنے آپ بن گیا. تو ان کے پلین کو کوئی بولے اپنے آپ بن گیا یہ، اور میں نے بنایا اس کو. تو انہیں ڈپلیکیٹ اپنے آپ نہیں بنتا ہے، اوریجنل اپنے آپ بن گیا ہے. جس کو دیکھ کے تم کاپی کرتے ہو وہ اپنے آپ بن گیا. اور تمہارا ڈپلیکیٹ اتنے سارے لوگ، ہزاروں لوگ مل کے اس کو بنا رہے ہیں، پھر بھی جا کے کریش ہو رہا ہو. وہ اپنے آپ نہیں بنتا ہے. اور ایک چڑیا اتنی اعلیٰ مخلوق جو کتنی اعلیٰ، دو چڑیا برابر نکل جاتے ایک دوسرے کے. دیکھیے صبح کے وقت میں اٹھ کے ذرا دیکھے چھت پہ جا کے، آسمان میں چڑیا ادھر سے ادھر بھاگ رہی، چیل ادھر ادھر سے بھاگ رہی ہے. چڑیا اتنی تیزی سے بھاگتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے آئیں گے، ٹکراتی. کبھی دیکھا آپ نے دو چڑیا ٹکرا گئی آپس میں؟ پلین ٹکراتے نا کہیں، اور اس میں ڈرائیور رہتا ہے پھر بھی ٹکراتے. کیسی اللہ کی قدرت کیا ہے! اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دے رہا ہے تاکہ مکھی سے یہ سمجھ میں آئے مکھی بھی نہیں بناتے تو کیا کام کیے لوگ. مکھی بنانے آتا؟ بابا کو پوچھا مکھی بنانے آتا تم کو؟ کیا بات کر رہا ہے، ادب کے خلاف ہے یہ. بولے مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور ہماری تقدیر بنائیں گے. بابا تقدیر بناتے ہیں، مکھی نہیں بناتے. بولے بھائی میں تقدیر بناتا تب مانوں گا، ذرا مکھی بنا کے بتاؤ میرے کو. بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. سمپل چیزیں جس سے آدمی جانچ سکتا ہے حق اور باطل کو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کی لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ سب کے سب مل کے بھی، یہ چیلنج انڈیویجول نہیں ہے، تو وہ روم میں جا، تو وہ روم میں جا، ایسا بھی نہیں ہے. ایک روم میں سب جمع ہو جاؤ، یہ ایکسپرٹ وہ ایکسپرٹ، سارے بابا جمع ہو جاؤ اس میں، اور سب مل کے کیا بناؤ؟ لیبورٹری میں ایک مکھی بناؤ. مکھی نہیں بنا سکتے ہیں. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مکھی کو بیٹری لگتی کیا؟ سیل لگتا کوئی؟ سیل بھی نہیں لگتا اس کو. اور ویٹ اس کا رہتا کچھ بھی نہیں. کیسی اڑتی مکھی؟ سب کے سب مل کے بھی مکھی نہیں بنا سکتے.
اور اس سے آگے آئیے، بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اب مکھی سے بھی فیل ہوتے یہ لوگ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان کے پاس سے کچھ لے کے اڑ جائے تو اس سے واپس حاصل بھی نہیں کر سکتے، ریکوری بھی مشکل ہے۔ مکھی بنانا تو چھوڑو، مکھی اگر ان سے کچھ لے کے اسکیپ کرے تو اس کی ریکوری بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مکھی کے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیا آج تک؟ تو دیکھو مکھی بھاگی، بھاگو اس کے پیچھے، کہاں بھاگے گا؟ مکھی کیسی نکل جاتی۔ تو یہ اس کے جہل اور اس کے عجز کی دلیل۔ لیکن دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرے ہے قدرت۔ اللہ کی یہ دو چیزیں ہیں، علم اور قدرت، یہ لازم ہے معبود کے لیے۔ پکارا اس کو معلوم ہی نہیں، مکھی اس سے لے کے بھاگ گئی، اب اس کو معلوم ہی نہیں کہاں گئی، تو کیا اس کے پیچھے کہاں بھاگے گا؟ وہ علم نہیں اس کو کہاں ہے وہ، اور قدرت بھی نہیں، مکھی سے نہیں لے سکتا ہے۔ آپ سوچئے کسی بابا کے پاس آپ جائیے، مکھی لے کے اڑی، اس کو بولے مکھی کا لا کے دکھاؤ ہم کو کیا لے کے گئی، نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے جو تقدیر میں نہیں رکھا ہے، بابا اس کو دلا دے گا؟ اولاد نہیں تو اولاد بابا دلاتے ہیں، رشتہ دلاتے ہیں، جاب دلاتے ہیں، تو اللہ سے کچھ چھین کے دے سکتا ہے؟ مکھی سے چھین نہیں سکتا، اللہ سے چھینے گا؟ سوچئے، مکھی سے نہیں چھین سکتا ہے، اللہ سے چھین سکتا ہے، اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی لے کے جائے ان سے، آپ دیکھیے بتوں کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے چڑھاوے، مکھی آتی بیٹھتی، کبھی ناک پہ بیٹھتی اس کی جا کے، تو اس کا جو مجاور ہوتا ہے وہ، اب دیکھیے کئی لوگ ہوتا ہے کہ نہیں آدمی مکھی ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، اب بتائیے وہ اپنی مکھی نہیں ہٹا رہا، اس کی مصیبت ہٹائے گا؟ وہ اپنا پرابلم سالو نہیں کر سکتا ہے، کوئی اب اس کا کرے گا؟ لیکن انسان کی عقل ماری جاتی ہے، شرک انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، مشرک کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ یہ چوپایوں کی طرح ہے، جانور کی طرح، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ انسان کو عقل اللہ نے دی ہے، اس کو آدمی اگر استعمال نہیں کرے گا سمجھنے کے لیے، یا آدمی جانور سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا آدمی۔ اور کتنا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اس میں بھی اس طرح کا جہل ہوتا ہے، لیکن ایک عام مسلمان ہے، توحید اس کے دل میں صحیح طور سے بیٹھ جائے، وہ آدمی غریب ہوگا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہوگا، لیکن اس کا عقیدہ ایک دم مضبوط ہوگا، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کو بھی فیل کر کے آئے گا توحید کے اوپر۔ وہ توحید کے اوپر آپ سوچئے، توحید اتنی قیمتی چیز ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے۔ وہ سارے لوگوں سے ہم کو جو الگ کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے ہیں آج ہم لوگ کہ اگر دوسرے لوگ آگے جو پلٹ کے دیکھیں گے تو ہم دکھیں گے بھی نہیں ان کو، اتنے پیچھے ہم لوگ۔ لیکن یہ اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے جو آج پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آپ ان کے عقائد کو دیکھیں، جہالت ان میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اتنا عمدہ عقیدہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ لے بھاگے تو اس سے واپس لے بھی نہیں سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے۔ کیسا کمزور ہے مانگنے والا، اور کیسا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ طالب کون ہے؟ جو بیٹھا ہے بت کے آگے، کسی کی قبر کے آگے، کسی بابا کے آگے بیٹھا ہوا ہے، طلب میں کہ کچھ مل جائے، قسمت چمک جائے۔ کیسا کمزور ہے یہ جو مانگ رہا ہے، طلب میں ہے، اور کیسا کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے، کیسا عاجز ہے۔ لیکن لوگوں کا بھرم ہے کہ ان کے پاس ہے، لوگوں کا بھرم ہے، اس لیے امید انسان کو اندھا کر دیتی ہے حقائق کے دیکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو قوی ہے، عزیز ہے، بڑی قوت والا ہے، اور بہت زبردست غلبے والا ہے۔ اس کی چاہت کے آگے کسی کی چاہت نہیں چلتی ہے، اس کی چاہت کے آگے کسی اور کی چاہت نہیں چلتی، کوئی بھی ہو، ساری مخلوق جمع ہو جائے اللہ کی چاہت کے آگے نہیں چلتی، اتنا بڑا اللہ ہے۔ تو جس کا اللہ ہو جائے وہ کتنا پاورفل ہو جائے گا۔ اس لیے اور کس کے لیے دروازہ بند ہے آپ بتائیے؟
مسجد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عبادت خانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، درگاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے؟ اللہ نے کسی کو روکا ہے کہ مت مانگو، یہ ٹائم ہمارا نہیں ہے؟ اللہ نے کسی کو نہیں کہا۔ رات کے اندھیرے میں، کروٹ پر، جنگل میں، سمندر میں، گونگا، اندھا، بہرا، کوئی بھی مصیبت میں پڑا ہوا ہو، ایک آدمی اللہ کو پکارے، اللہ نہیں سنتا اس کی؟ اللہ سنتا ہے۔ پھر کیوں بھاگتا ہے اللہ سے؟ کیوں نہیں مانگتا ہے اللہ سے؟ کیا پرابلم ہے؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ارے تو گناہگار ہے، اللہ تیری نہیں سنتا ہے، بابا تیری سنتے ہیں۔ یعنی بابا ہر ایک کو لے لیتے ہیں، اللہ نہیں لیتا۔ کیسا ظالم اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ بابا زیادہ رحم والے اللہ سے ہے کہ نہیں؟ یہی ہونا مطلب کہ اللہ نہیں سنتا، آپ نے اللہ دور کر دیا اپنے کو، بابا اپنے کو قریب کرتے تو زیادہ رحم والے کون ہو گئے؟ زیادہ رحم والے بابا ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہیے میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے سنتا ہوں، جب بھی پکار، اذا دعان یعنی ٹائم ٹیبل نہیں بتایا اللہ نے، فلاں وقت پکارو، جب پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اور قریب ہے، دور بھی نہیں کہ کوئی آدمی کہے میں تو بہت کمزور بستر پر پڑا ہوں، اللہ بہت دور ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے بہت طاقت چاہیے، بھائی اب اپنی طاقت بھی نہیں اتنی اپنے پاس، دور بھی نہیں، قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، کب؟ کل نہیں، جب وہ پکارتا ہے۔ پھر اللہ کو کیوں چھوڑتا ہے آدمی؟ تعجب ہے، کتنا تعجب ہے آدمی کے اوپر۔ تو اس آیت میں، ان آیتوں میں اللہ نے جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں ان کی عاجزی کو ذکر کیا ہے۔ توحید شرک سے بہتر ہے، اسی لیے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے، جو جیل میں 2 قیدی ان کے ساتھ تھے، ان سے کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ سیپریٹ معبود رب تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں، یہ ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب آنے والا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ منی گاڈز اچھے ہیں یا ایک معبود جو سب پر غالب آنے والا ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، وہ اچھا ہے؟ کوئی بھی آدمی کہے گا، کمزور کئی اور ایک پاورفل ایسا کہ سب کی دھلائی کر دے، آدمی کس کو چنے گا؟ سنیے، کس کو چنے گا؟ اس میں گنتی آدمی نہیں دیکھتا ہے، اس میں پاور آدمی دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا وہ ایک ہے، لیکن ایک کیسا ہے؟ اکیلا واحد ہے لیکن قہار ہے، سب پر غالب آنے والا ہے، سب پر غالب آنے والا، اس کے خلاف کوئی چلتا نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اگر اللہ کو تھام لے، اللہ پر عقیدہ رکھے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39، سورہ النمل آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اے نبی کہیے حمد تو، تعریف تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سلام نہیں کہتے، وہی آیت ہے وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، ہم سارے نبیوں پر سلام کہتے ہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہ نے جن بندوں کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا ان سب پر سلام ہو۔ اور عطیات میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا یہ معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر ہے ہر معبود سے، سارے معبودوں سے ایک اکیلا اللہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک سے زیادہ معبود ماننا، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور شرک انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے اس کے پاس اپنے اس عمل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب تو بس اب اللہ ہی کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یاد رکھو کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے نزدیک وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی فلاح سے محروم رہنے والا ہے، کامیابی سے محروم رہنے والا ہے۔ اب وہ لوگ اپنے حال پر غور کریں جو اپنی مصیبت میں یا غوث المدد کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے
مدد کے لیے، مسائل کے حل کے لیے اس کی تعظیم کے طور پر، تو اس کا حساب تو اللہ ہی کے اوپر ہے، اب اللہ ہی دیکھ لے گا اس کو۔ انہ لا یفلح الکافرون، اللہ نے کہا کہ اللہ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی شرک کفر ہوتا ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے۔ اسی طرح سے شرک عذاب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشعراء آیت نمبر 213 میں، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، کسی اور معبود کو مت پکارنا، ورنہ تو عذاب پانے والوں میں سے ہو جائے گا، تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے توحید کے خلاف، قل هو اللہ احد کے خلاف، کہ ایک آدمی اللہ کو ایک تو مانتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی اور سے اپنی حاجتیں پوری کرواتا ہے، کسی اور کے آگے نظر کرتا ہے، کسی اور کو دعا میں پکارتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ قل هو اللہ احد کا تقاضا ہے کہ اللہ کو ہر اعتبار سے اکیلا مانے، وہی ایک رب ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی مدد کا حقدار ہے، یعنی اسی سے مدد مانگنا چاہیے، وہی اس بات کا، اس کی قدرت رکھتا ہے کہ ہر اعتبار سے بندے کی مدد کرے۔ دوسرا پہلو آپ دیکھیں، نصارہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی ہے لیکن ایک میں تین ہے، اس کو وہ ٹرینٹی کہتے ہیں، تثلیث اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ دا فادر یعنی بڑا گاڈ، باپ، اور بیٹا یعنی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 ہولی اسپرٹ، روح، آتما، پوتر آتما، پتا، پتر اور پوتر آتما، یہ 3۔ تو کہتے تینوں کی تینوں ایک ہے، تو ایک گنتی میں ٹوٹل تو ہو گیا، لیکن ٹوٹل کے پہلے کیا ہے؟ 3 ہے، تو یہ 3 میں ایک میں 3، اس طرح سے جو عقیدہ ہے یہ میتھمیٹکس سے تو کبھی سالو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں انسان کی عقل کی بھی خرابی ہے، زندگی بھر اس عقیدے والے کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا ہے جو کہتے ہیں اللہ 3 میں کا ایک ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، ایک معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اس سے باز نہ آئیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کفر کرنے والوں پر ایک بہت ہی دردناک عذاب آ پڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا بھی رد کیا ہے کہ 3 معبود ہیں اور تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 73 ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں اور اللہ بھی معبود ہے اور ہولی اسپرٹ بھی معبود ہے، تینوں معبود ہیں، لیکن تینوں کیا ہیں؟ ایک ہے، تینوں کو معبود کا درجہ انہوں نے دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی تو ہے مسیح ابن مریم، جیزس ہی گاڈ ہے، جو کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ہیں یہی اللہ ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی جسے کہتے ہیں کہ اللہ گاڈ نے انسان کے بھیس میں آ گیا دنیا میں، وہ یہ مانتے ہیں کہ معبود خدا انسان کے بھیس میں دنیا میں آیا، وہ یہ مانتے ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، بدقسمتی سے بہت سارے مسلمانوں کا اس عقیدہ ہے، اسی لیے شعر کہنے والے نے کیا کہا، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جو عرش پہ خدا تھا وہ مدینے میں کون بن کے آیا؟ مصطفیٰ۔ تو یہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اوتار ہیں، بھیس ہیں، ہے یہ اللہ ہی، لیکن کیا ہے؟ یہ انسان بن کے آیا، نعوذ باللہ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يَهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے نبی آپ بھی یہ کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام مسیح کو، ان کی ماں کو اور سارے جو کچھ زمین میں ہیں اگر ہلاک کرنے پر آ جائے تو کون بچائے گا؟ یعنی یہ معبود مانتے ہیں، ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں، اگر اللہ ان کو ہلاک کرنے پر آ جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتاؤ۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کا سب تو صرف اللہ کا ہے، سب کا سب تو صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہتا ہے اللہ بناتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ بناتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کی اولاد ہے اور اللہ ہی ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اگر اس کو پیدا کرنا ہو تو ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ اسی طرح سے مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ایک ماننے کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ایک ماننے کے باوجود اس توحید کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کو سمجھیں۔ عیسائی بھی ایک مانتے ہیں، لیکن ایک ماننا خالی ایک بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کوئی آدمی کہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، بس گنتی میں ایک مان لیا، لیکن اللہ کے بارے میں ایک کہنے کے باوجود اس عقیدے میں خرابی اس کے ہو تو بتائیے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو عیسائی جیسا ایک کہنے کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا، مشرکین ایک کہنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج بھی مسلمان ایک کہے لیکن کسی اور کے در پہ جا کے سر جھکائے، ہاتھ اٹھائے، کیا اس کو ایک ماننے میں فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ اس کو ایک ماننا خالی گنتی کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر اعتبار سے ایک مانے۔ آئیے دیکھیے مشرکین کا کیا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اے نبی ہم نے آپ پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری کتاب کیا ہے؟ حق پر مبنی ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، راستے میں اس میں کچھ میں ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، اس کی تعلیمات سب کی سب حق ہیں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے نبی آپ اپنی ساری عبادتوں کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے، عبادتیں صرف کی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی اکیلا حقدار ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے کارساز، اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان معبودوں کی عبادت تو بس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین جو عرب کے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کیا اللہ کے برابر مانتے تھے بتوں کو؟ نہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہیں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو سب سے اوپر مانتے تھے، لیکن اپنے بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان بتوں کی عبادت اگر ہم کریں گے، ان کے نام کی نظر و نیاز کریں گے تو قیامت کے دن یا دنیا میں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے، ہمارے کام ڈائریکٹ بنتے نہیں ہیں، ان کے تھرو بنتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا، ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، اللہ کا قرب وہ چاہتے تھے، اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ سے قریب ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں نبی سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گا، قیامت کے دن اللہ ضرور فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور ناشکرے کو کبھی اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، وہ مانتے تھے سب سے بڑا اللہ ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ان بتوں کی عبادت کرو، ان کو خوش کرو، یہ خوش ہو جائیں گے، ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ آج بھی کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، آج بھی کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بزرگ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، ہم اتنے پاپی ہیں کہ ہمارا کام نہیں بن سکتا ڈائریکٹ، ہم بزرگوں کے تھرو جائیں گے، کام بنے گا وسیلے سے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ تو یہ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو صرف گنتی میں ایک مانا جائے، ایک اللہ بس، دو نہیں، اور پھر سارا شرک کیا جائے، نہیں، بلکہ اللہ ایک ہے کا مطلب مشرکین جس شرک میں مبتلا تھے اس کا انکار کیا جائے، عیسائی جس شرک میں مبتلا تھے اس کا بھی انکار کیا جائے، اور جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے ان کا بھی انکار کیا جائے۔ وہ کیا کہنے کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، سب اپنے آپ چل رہا ہے، ایسے بھی بہت پڑھ لکھ لیتا ہے آدمی تو تھوڑا بہت عقل پہ اس کے
بخار آ جاتا ہے. اسے صاحب اپنے آپ چل رہا ہے, مشینیں بہت بڑی ہیں. اچھا, اور تیری مشین بغیر چلائے چلتی کیا؟ وہ اپنے آپ نہیں بنتی, وہ اپنے آپ نہیں چلتی. اور یہ اتنی بڑی مشین, اگر مشین کہو اس کو آپ, تو یہ اپنے آپ بن گئی, اپنے آپ برابر چل رہی ہے. ایسی کوئی گاڑی ہے کیا برابر اپنے آپ بغیر ڈرائیور کی چلتی ہے؟ اس کو بھی سیٹنگ کرنا پڑتی ہے. تو کوئی کرتا ہے سیٹنگ تبھی تو چلتی ہے نا. وہ بھی یہ کچھ سیٹنگ نہیں, آٹومیٹک بن گئی گاڑی اور اپنے آپ چل رہی پوری کائنات کی. سورج گھوم رہا, چاند گھوم رہا, ستارے سب گھوم رہے اپنے آپ. بارش ہو رہی برابر ٹائم پہ, اناج اگ رہا کھانے کے لیے, سب ہو رہا اپنے آپ. ہوا چل رہی ہے, آکسیجن نیچے ہی ہے, باقی سب اوپر ہے. آپ بتائیے, نیچے نائٹروجن ہوتی ہے اور اوپر آکسیجن, تو لوگوں کو جانا پڑتا تھا آکسیجن لے کے, ڈبہ بھر کے آئے وہاں سے, اور سب اپنے ساتھ لے کے گھومتے. کوئی کسی کو دیتا نہیں, بھائی میں مر جائیں گا اگر نہیں رہی تو میرے پاس. ایسا کیوں ہے کہ ہم کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور نیچے ہمارے پاس پہلے آکسیجن ہے اور باقی سارے گیسز اوپر ہیں؟ ایسا کیوں؟ اور ہم کو پانی لگتا ہے, برابر پانی نیچے آتا ہے, اوپر جانا نہیں پڑتا ہے سیڑھی لے کے, راکٹ لے کے, چلو پانی بادل میں سے لے کے آئیں گے, سوراخ مار کے آ گئے آرا پانی. ایسا ہوتا ہے آٹومیٹک کیوں ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے اس کو پانی چاہیے, کسی کو معلوم ہے اس کو ہوا چاہیے. اگتا زمین میں سے کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ نیچے سے بارش اوپر جاتی ہے, آسمان میں سب لٹک جاتے ہیں پھل؟ ایسا ہوتا ہے؟ کتنا آڈ لگتا ہے. لیکن سوچئے ایسا کیوں نہیں ہے. پھر کیا ہوتا, نیچے سے چل رہے, شادی کا دن ہے, نیچے سے بارش شروع ہو گئی, پورے کپڑے گیلے, نیچے سے بارش آ رہی, کہاں پاؤں روکو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور وہ بارش اوپر جا رہی ہے اور اوپر پھل اگ رہے ہیں. اب نیچے سے سوچ رہا کیسا جانا, پیٹرول بھی ختم ہو گیا اپنا. کتنا آسان ہے کہ اوپر سے بارش ہوتی ہے, نیچے زمین سے فصل اگتی ہے, آدمی برابر نیچے کے نیچے کاٹ لیتا ہے. غریب کسان, اس کے پاس ویسے ہی وسائل کم ہیں, برابر وہ اناج کاٹ کے جما کے رکھ دیتا ہے. کتنا آسان ہے. گریویٹیشنل پل ہے, اوپر سے ہوا کا دباؤ ہے, برابر رکھی ہوئی چیز ادھر ہی رکھتی ہے. آپ چاند پہ جاؤ, آپ نے کھا کے کچھ رکھا, تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے کدھر اور چلا جائے گا, اور یہاں رکھا تھا کہاں گیا. ویٹ وہاں پہ نہیں, 1/6 ہے وہاں پہ ویٹ. ایک چھٹا جو حصہ ہوتا ہے اتنا ہو جاتا ہے. اس لیے 60 کلو والا وہاں پر 10 کلو کا ہو جاتا ہے. اس کا وزن نہیں کم ہوتا ہے, اس کی گریوٹی کم ہو جاتی ہے, پل کم ہے اس کا. تو ایسا کیوں ہے؟ یہاں پہ جتنی گریوٹی چاہیے اتنی ہے. بچہ کھیلتے کھیلتے اڑتے اڑتے باہر نکل گیا, ایسا ہوتا ہے. آپ سوچئے کیا ہوتا اگر ایسا ہوتا. گاڑی لگایا مسجد کے باہر, لگایا مسجد مکہ میں, نکلی مسجد مدینہ میں, گاڑی اڑ کے چلی اپنے آپ. کیا ہوتا؟ کیا کرنا پڑتا؟ باندھ کے رکھنا پڑتا. بچوں کو باندھو, اپنے جوتے کو باندھو, ورنہ جوتے جا رہے ہیں ادھر سے, مسجد میں امام صاحب کے پاس ترنگ رہے جوتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ کیا نہیں ہوتا. آپ سوچیے اللہ نے کیسا بنایا, ایسا ہی کیوں ہے؟ یہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت اور اس کی رحمت کی دلیل ہے. اس ایک اللہ نے یہ سب بنایا, وہ ایک ہے اور کوئی نہیں ہے, باقی سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فائدہ اٹھا کے گئے, سارے نبی اللہ نے جو کچھ بنایا اس سے استفادہ انہوں نے کیا, اس کی نعمتوں کو کھایا پیا, استعمال کیا, پہنا اوڑا. ساری مخلوق محتاج ہے, وہ ایک ہے, کسی کا محتاج نہیں. یہی بات اللہ نے آگے کی آیت میں کہی. وہ ایک ہے لیکن کوئی ایک ہی ہے, اس کو مدد کی ضرورت تو پڑتی ہوگی نا, اکیلا سب کرتا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ایسا آدمی تھوڑا رحم بھی کھا سکتا جہالت کی وجہ سے اللہ میں. کیا نا ایک اللہ دیکھو ساری کائنات کو سنبھال رہا, کتنے لوگ دعا کرتے, کتنے لوگوں کو کھانا دینا پینا. تھکتا ہوں گا نا کبھی تو بھی, میں تھک جاتا دکان پہ, اتنا پاورفل رہے, اللہ نہیں تھکتا ہوگا. آدمی کوئی سوچتا ہوگا ایسا, جہالت میں آدمی سوچ سکتا ہے ایسا. اللہ نے کہا اللہ الصمد, اللہ الصمد. دوسری آیت ہے, یہاں پر بتایا گیا کہ ایک ہے لیکن عاجز بھی ہو سکتا ہے, کمزور بھی ہو سکتا ہے. صمد کے کیا معنی ہے, اور صمد کے معنی کیا ہے؟ 3 معنی اور اس کے علاوہ بھی باتیں علماء نے کہی ہیں. دیکھیے کیا کیا کہا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصمد الذی یصمد الیہ الخلائق فی حوائجہم و مسائلہم, کہ صمد وہ ہے کہ جس کی طرف ساری مخلوقات اپنی حاجتوں میں اور اپنے مسائل میں اسی کی طرف لپکتے ہیں, اسی کی طرف پلٹتے ہیں. ایسی ذات, ایسا رب, ایسا معبود کہ ہر مخلوق کو اپنے مسائل میں, اپنی حاجات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے آزاد ہو کر اس کا کام بن ہی نہیں سکتا ہے. اس کی عطا سے یہ آزاد ہو کر اپنا کام چلا ہی نہیں سکتا ہے.
ساری مخلوقات اپنے مسائل کے حل میں اس کی طرف بڑھتی ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انه المستغنی عن كل احد والمحتاج الیہ كل احد. الصمد کے معنی کیا ہے؟ وہ ذات کہ جو ہر مخلوق سے مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. ایسا کہ جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسا دوسرا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی ضرورت نہ ہو، اللہ سے مستغنی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصمد. یہ تفسیر القرطبی میں ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الصمد الذی لم یلد ولم یولد. صمد وہ ہے کہ جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت. کہتے اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، اور کہتے ہیں وَلَيْسَ شَيْءٍ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ. اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بنے گا. جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، جو مرتا ہے اس کا کوئی وارث ہوتا ہے. تو اللہ پیدا ہی نہیں ہوا تو موت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی وارث بھی نہیں، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. تو انہوں نے دوسری آیت کو پہلی آیت کی، یعنی اس کے بعد والی آیت کو اس کی تفسیر بتایا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہے کہ کوئی اس کے بعد اس کا کام چلائے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں جو کہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا ہے، جو کھلاتا ہے اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. اے نبی آپ کہیے کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں ماننے والا بنوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم مشرکین میں سے ہرگز مت بننا، شرک مت کرنا. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 ہے. مسیح ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے معبود ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے اس کے محتاج ہوں. تو یہاں پر معبود ہونے کے مقام کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے معبود. اگلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ معبود کیسا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے. جو لوگ مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں عیسائی، اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل. اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ. اور ان کی ماں ایک پاک باز پاک دامن عورت تھی، ایک نیک عورت تھی، صدیقہ تھی، سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام. دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں کے دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے. انظر اے نبی آپ دیکھیے بھی، انظر کیف نبین لهم الآیات. آپ دیکھو ہم کیسے آیتیں واضح کر کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون. پھر یہ بھی دیکھو کہ کیسے وہ جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہیں. کتنے بڑے جھوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی ماں اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہیں. ایسے بھی سیکٹ عیسائیت میں رہے ہیں جو مریم کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی بتاتے ہیں. اللہ کی پناہ، اسلام کتنا اونچا دین ہے. اللہ نے فرمایا دونوں کھانا کھاتے تھے. کیا مطلب ہے؟ کھانا کھاتے تھے یعنی کھانے کے محتاج تھے. جو محتاج ہے اپنی زندگی کے بقا میں، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیدا ہونا اور زندہ رہنا. ایک پیدا ہونا، دوسرے زندہ رہنا. ایک وجود کی ابتدا، دوسرے وجود کا اس کا جو ہے وجود کا یعنی اس کا برقرار رہنا، اس کی بقا. تو وجود کی ابتدا اگر کسی کی ہے، نہیں تھا ہوا تو اس سے پہلے کون تھا؟ وہ نہیں تھا، اس کی ابتدا ہے. تو اللہ پیدا نہیں ہوا کہ کل نہیں تھا آج ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا. نمبر 2، وجود کی بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا لباس وغیرہ وغیرہ کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے بتایا جو پیدا ہوتا ہے اور جو پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہو، وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا
काना याकुलान अत्ताम, वो दोनों खाना खाते थे, यानी खाने के मोहताज थे। जो खाने का मोहताज है वो माबूद नहीं हो सकता है, जो खाने का मोहताज है वो माबूद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी चीज के ऊपर। अल्लाह ताला फरमाता है कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ, ए नबी आप कहिए कि क्या तुम ऐसों की इबादत करते हो जो न तुमको नुकसान पहुंचा सके न तुमको फायदा पहुंचा सके। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, बस अल्लाह ही है जो सुनने वाला है, इल्म रखने वाला है, तुम्हारी हाजात का, तुम्हारी नेकियों का, तुम्हारी इबादत का, तुम्हारे गुनाहों का, सब कुछ जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला वो है। ये सूरह अल-माइदा की आयतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में इसको जिक्र किया, मैं उन हदीसों को छोड़ दे रहा हूं वक्त की किल्लत की वजह से। आइए हम अगली आयत की तरफ आते हैं। लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह न पैदा हुआ है। लम यलिद वलद के माने है पैदा करना, लेकिन इसको याद रखें कि अरबी जबान के एतबार से कई अल्फाज हैं जो उर्दू में नहीं है, जैसे खलqa, अंशा, जअला, बरआ और वलदा, कई अल्फाज हैं पैदा करने के लिए, लेकिन वलदा का माना अलग है और खलqa का माना अलग है। खलqa के लिए जैसा इंग्लिश में कहा जाता है क्रिएट करना, तख्लीक करना, बनाना, पैदा करना, वजूद देना, लेकिन वलदा का मतलब होता है कि किसी के पेट से कुछ पैदा हो, जैसे औरत के पेट से बच्चा पैदा होता है, तो ये क्या लफ्ज है? वलदा। उसी पर से है वालिद और वालिदा, उसी पर से लफ्ज क्या है? वालिद वालिदा। तो पैदा होना, जैसा पेट से पैदा होना है, उसके लिए वलद है, लेकिन किसी चीज को बनाना, वजूद देना, इसके लिए खलqa का लफ्ज आता है। तो ईसाइयों का अकीदा है कि अल्लाह से ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह पैदा हुए, इसीलिए वो अपने इसमें कहते हैं कि बिगॉटन नॉट मेड, पैदा हुए, अल्लाह ने बनाया नहीं उनको बेटा, पैदा हुए अल्लाह से, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ने इस अकीदे का रद्द किया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, कुर्तुबी ने इसको रिवायत किया है, कहते हैं लम यलिद कमा वलदत मरियम, अल्लाह से कुछ पैदा नहीं होता है जैसे मरियम से पैदा हुआ, जिससे पैदा होता है वो माबूद नहीं है। वलम यूलद कमा वुलिदा ईसा व उज़ैर, और ना अल्लाह पैदा हुआ जैसे ईसा और उज़ैर पैदा हुए। तो यहां पर कोई कहे कि यानी लम यलिद वलम यूलद की क्यों, क्या निस्बत? यहां पर बताया गया कि जिनकी इबादत की जाती है वो दो एतबार से है। एक तो लोग मरियम की इबादत करते हैं, आप यहां से जाएंगे आपको दिखाई देगा, एक तो मरियम की इबादत करते हैं, तो ईसाई मरियम की इबादत करते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम, इसलिए कि इनसे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। तो यहां पर दोनों की तरदीद है, ना मरियम माबूद है ना ईसा अलैहिस्सलाम माबूद है। मरियम से पैदा हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से ना पैदा होता है और ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ। और पैदा होना फिर बर्थडे भी आता है, यानी इससे पहले नहीं था। कहते हैं ना चतुर्थी और पुण्यतिथि, चतुर्थी क्या होती है? ये तारीख को पैदा हुआ हमारा गॉड, और पुण्यतिथि काम तमाम, मरने का दिन। तो मरने के दिन को क्या कहते हैं? पुण्यतिथि। कुछ तो पुण्य का काम हुआ है, मालूम नहीं क्या मतलब है उसका। और पैदा होने के लिए क्या कहते हैं? चतुर्थी। जो भी है उनके पास और भी अल्फाज है उनके। तो अल्लाह ताला की इब्तिदा नहीं है, अल्लाह हमेशा से, हुवल अव्वल वल आखिर, वह हर पहले से पहला है, वह हमेशा से है, और सब कुछ खत्म होने के बाद वो बाकी रहेगा। उसके बाद कोई नहीं कि उसका वारिस बने, कायनात का निजाम चलाए। चलो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह गया, उसके बाद दूसरा जिम्मेदार आया कायनात का चलाने वाला, नए नए रूल आएंगे, अभी सब ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह अकेला है, पहले से हमेशा रहेगा। वो पैदा नहीं हुआ कि नहीं था और आया, और उसके लिए मौत नहीं है कि उसके बाद उसकी औलाद नऊज़ बिल्लाह कायनात का निजाम संभालेगी। तो ये इस्लाम का अकीदा नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्न अब्बास कहते हैं लम यलिद कमा वलदत मरियम, जैसे मरियम को औलाद हुई, अल्लाह को औलाद नहीं होती है। लोग मरियम को माबूद मानते हैं, अल्लाह ऐसा नहीं, ये ऐब है, ये ऐब है कि किसी से कोई पैदा हो। आगे बता रहा हूं मैं, वलम यूलद कमा वुलिदा ईसा व उज़ैर, और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर पैदा हुए ऐसे अल्लाह ताला पैदा नहीं हुआ है। वह रद्दुन अला नसारा व अला मन क़ाला उज़ैर इब्नुल्लाह,
یہ نصارہ پر رد ہے اور ان پر جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تفسیر القرطبی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر ایک نبی تھے، یہود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، بس اپنے منہ سے جو جی میں آیا کہہ رہے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جو کفر کرنے والے گزر چکے ہیں انہی کے قول کی مشابہت یہ کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے. انا یؤفکون، کہاں سے یہ جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہیں، کہاں سے جھوٹی بات میں یہ لوگ جا کے گر جاتے ہیں، جھوٹ بات میں، دھوکے کی بات میں گر جاتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات بتلائی کہ اگر اللہ کے کوئی بیٹا مانتا ہے تو نعوذ باللہ قاعدہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ دیکھو ہم کو تو 3 4 بیٹا، اللہ کو بیٹا نہیں، تو یہ تو کمی ہو گئی، اللہ کو بیٹا ہی نہیں. تو کوئی آدمی ایسا سوچے تو اللہ نے کہا کہ اگر تم بیٹا مانتے ہو تو پھر بیوی بھی ماننا پڑے گا، جو جانوروں کی صفت ہے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ جوڑنی پڑے گی. اللہ اس سے پاک ہے، اونچا ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے. شہوت کے بعد اولاد آتی ہے کہ نہیں؟ بیوی ہے، بیوی سے تعلق اور تعلق کے بعد اولاد. کیا تم اللہ کی اولاد مانتے ہو تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ساری باتیں بھی مانتے ہو جو اپنے بھی مانتے ہو. تم اللہ کو خالق کو مخلوق کی طرح مانتے ہو. اللہ نے کہا کہ جب اللہ کو بیوی ہی نہیں ہے تو اس کو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ الانعام میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے ہیں جنات کو، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے بغیر علم ہی کے اللہ کو بیٹے بیٹیاں سب جوڑ دی، اللہ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کر دی. سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو اللہ کی طرف گھڑ دیتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ تو ایسا ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ اس نے بنایا ہے. آسمان و زمین نہیں تھے، اس نے بنایا، یہ تو سب بعد میں آئے ہیں آسمان و زمین کے، وہ تو آسمان و زمین سے پہلے تھا، اس نے ان سب کو بنایا ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے بیٹے کیسا ہوگا، اللہ کے بیٹا کیسا ہوگا، اس کو تو بیوی بھی نہیں ہے، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ تم اولاد مانو گے تو بیوی بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے لیے بہت ساری بری باتیں بھی ماننی پڑیں گی نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو بیوی ہی کی ضرورت نہیں ہے. وخلق کل شیء، وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے. یہ سورہ الانعام ہے. تو اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں. ایک طبقہ عیسائیوں میں ایسا پیدا ہوا جس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کو پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دل میں کسی کو بھی خوشی سے بیٹا بنا لے. آپ لوگ نہیں بولتے اے بیٹا ادھر آ، تو آپ نے عزت سے محبت سے کسی کو بیٹا بنا لیا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے. بہت اچھے بچے کو کوئی بولتا، ٹیچر بھی بول دیتا یہ میرا بچہ ہے. تو اللہ کی مرضی، اللہ کسی سے خوش ہو کے کسی کو بیٹا بنا سکتا ہے. تو ایک سیکٹ ہے عیسائیوں میں جس کو جیہوز وٹنس بولتے ہیں. جیہوز وٹنس آپ کے اگر علاقوں میں اردو میں اگر آپ کو کوئی کتابیں لا کے بانٹتا ہے عیسائیوں میں سے تو 90% پاسبلٹی ہے کہ وہ جیہوز وٹنس ہے. ان کی میگزین آتی ہے واچ ٹاور اور اویک، اور بہت ڈینجر ہے. آپ بولو گے تم 3 مانتے، بولیں ہم 3 نہیں مانتے ہیں. کئی چیزیں وہ نہیں مانتے ہیں. عیسائیوں میں جو خرابیاں ہیں کئی باتیں وہ نہیں مانتے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں عیسائی ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. اور کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، اللہ کس کو بھی بنا سکتا ہے. تم منع تک کر سکتے کہ اللہ کو بنایا کر کے تمہاری چل سکتی نہیں، تو بولے اللہ نے بنایا بیٹا. تو اللہ نے اس کا بھی رد کیا، حالانکہ اس زمانے میں یہ ٹیم نہیں تھی، اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن قرآن میں ایسے الفاظ اللہ نے دیے ہیں کہ آج اس کا بھی رد ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی تو بس اسی کے لیے ہے. ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں ہے. اتخذ ولدا کا مطلب ہوتا ہے
کسی کو بیٹا بنانا، آپ بتائیے کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا بناتا کیا؟ تو آج سے میرا بیٹا، کوئی بولے گا کیا ہوا گئے کہ کیا؟ جب سے میں پیدا ہوا تب سے آپ کا بیٹا ہے، آج سے کیسا ہو؟ تو کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں بناتا ہے۔ تو اتخذ ولدا عربی میں آتا ہے جو بیٹا نہیں ہے اس کو بیٹا بنانا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا بناتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بہت پیار سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا کہا، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ بیٹا باپ کے بعد تخت پہ بیٹھے گا اور پوری حکومت کا پرنس کیا بنے گا؟ کنگ بنے گا۔ تو پرنس آف پیس بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہم مانتے ہیں رسول اللہ کی عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو بیٹا باپ کے بعد اس کے تخت پر بیٹھتا ہے، پوری حکومت سنبھالتا ہے۔ اللہ نے کہا بیٹا باپ کے بعد بیٹا ہی کوئی اللہ کا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا بھی نہیں ہے، اور پوری حکومت کسی کو دینے کا مسئلہ چھوڑ دو، اس نے کسی کو پارٹنر بھی اپنا بنایا نہیں ہے۔ پورا دینا تو چھوڑو، تھوڑا بھی کسی کو دیتا نہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں سے۔ ساری بادشاہی اللہ کی ہے، اللہ ہی ہے جو ساری حکومت کا مالک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ساری چیزوں کو اللہ ہی نے بنایا اور ان کی تقدیر مقدر کر دی۔ تو اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اور بھی آیت قرآن میں آپ سورہ مریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے آئیے آخری، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے۔ کفو کہتے ہیں برابری والے کو، ایکول جس کو آپ کہیں، سملر جس کو آپ کہیں، مثیل، ظہیر، عدل جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، کہ ٹکر کا جس کو ہم ہمارے یہاں بولتے ہیں، برابری کا، توڑ والا اس کی۔ تو یہ ایسا اللہ کا کوئی نہیں، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کفو کا مطلب ہے جو اس کی بجائے کافی ہو جائے۔ کفو کفا سے ہے، کفا کا مطلب کافی ہونا۔ تو کفو برابری والے کو کہتے ہیں۔ اللہ نہیں ٹھیک ہے کوئی اور چلا لے گا کام، اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے، اللہ سب کا بدل ہے، اللہ سب کا بدل ہے، اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 111 میں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا ساتھی دوست ہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو بس اللہ کی بڑائی ہی بیان کرتا رہے۔ دیکھیے 3 باتیں اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں اس کو بھی سمجھاتا، لیکن اختصاراً سمجھا رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے بعد پوری حکومت کوئی سنبھالے۔ نمبر 2، پریزنٹلی کوئی 50-50 پارٹنر ہو۔ 3، پارٹنر نہیں، تھوڑا سا کبھی کبھار سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسا ہے نا۔ ایک تو ہائیسٹ لیول کیا ہے کہ ایک گیا دوسرا اس کی جگہ پر آیا۔ 2، نہیں، پورا نہیں دیتا ہے، آدھا آدھا ہے۔ 3، پارٹنر نہیں ہے، سپورٹر ہے خالی۔ اللہ نے تینوں کی نفی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ نمبر 2، بیٹا بنے گا بعد میں، تخت پہ بیٹھے گا، نہیں۔ نمبر 2، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ایسا بھی نہیں ہے، بیٹا بعد میں آنے کی بات چھوڑ دو، آج بھی کوئی اس کی حکومت میں اس کا شریک پارٹنر بھی نہیں ہے کہ چلو آدھا اس کا آدھا اس کا پورا، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا ساتھی ہو جو اس کمزوری میں مدد کر دے۔ اللہ کو ایسی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی آپ اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ کے لیے تو بڑائی ہے، اللہ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مریم میں فرماتا ہے آیت نمبر 65 میں، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا، فاعبدہ، تو بس تو اسی کی عبادت کر، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، واصطبر لعبادتہ،
اور تو اس کی عبادت پر جم جا. هل تعلم له سميا، کیا تو اس جیسا کسی اور کو جانتا ہے؟ اور کوئی ہے اس جیسا؟ پھر کسی اور کے آگے جھکتا کیوں ہے؟ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور جس نے اللہ کے جیسا بننے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. فرعون کیا کہتا تھا؟ وقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جس نے اللہ جیسا بننے کی کوشش کی اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو سمندر میں ڈبو دیا، ندی میں یعنی دریا میں ڈبو دیا، اور اس کے بدن کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے دیکھیں کہ اللہ اور معبود اور رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کو ڈبو دیا، پھر پانی کو حکم دیا، پانی نے بدن باہر پھینک دیا اس کا، اور پھر اس کا بدن آج تک باقی ہے. آج بھی مصر کے ممی ہال میں فرعون کا، اس کو مرنفتاح بولتے ہیں، اس کو پرائمسی سیکنڈ بولتے ہیں، اس کا باڈی آج بھی ہے. کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کی، اس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس سے کسی بھی چیز کا، پرانی چیز کا زمانہ معلوم ہوتا ہے کتنا پرانا ہے. ایگزیکٹلی وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے. تو اس کی ممی آج بھی موجود ہے، آج تک اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہے. دیکھ کہ تو دوسروں کے لیے جو ہے نمونہ بنے گا کہ معبود ہے، سڑا ہوا پڑا ہوا ہے، ہل نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، پٹیوں میں بندھا ہوا ہے، یہ معبود ہے. ایسا دعویٰ کرنے والے جو ہیں اللہ نے سب کو برباد کر دیا. تو یہ 4 آیتیں ہیں. 4 آیتوں میں اللہ نے پہلے میں کہا اللہ اکیلا یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. پاور کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عبادت کا حق رکھنے کے اعتبار سے وہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا کافی ہے. پھر بتایا وہ اکیلا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ماننے میں ماننا پڑتا ہے. دیکھیے اولاد کیا ہوتی ہے. اولاد جیسے کسی کا اولاد ہے تو باپ میں سے، ماں میں سے کچھ کم ہوا تو اولاد بنتی ہے کہ نہیں ہے؟ باپ میں سے نطفہ اور ماں کا گوشت اور خون سب پیٹ میں جم کے بچہ بنتا ہے اور باہر آتا ہے. تو ماں باپ سے کچھ کم ہوا اس کا حصہ ہے. تو کسی کی اولاد، وہ اولاد کسی سے ہو اس میں سے کچھ کم ہوا ہے. اللہ کی اولاد ماننا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے کچھ کم ہوا، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے. کسی کی اولاد ہونا کسی کا حصہ بننا ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ کسی کا پارٹ ہے، وہ باپ کا پارٹ ہے، وہ ماں کا کچھ حصہ ہے، وہ خود نہیں ہے، وہ کسی اور کا حصہ ہے. تو اللہ نے بتایا کہ وہ ایک ہے، وہ کمپلیٹ ہے، ادھورا نہیں ہے. کسی سے اولاد ہوا ادھورا ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی اور اولاد ہوا ادھورا ہو جاتا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو لم یلد ولم یولد، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا کوئی ہو تو وہ ایک کا رہا، اب تو 2 ہو گئے. اس جیسا کوئی ہو تو اکیلا کہاں رہا، اس جیسا اور کوئی ہے، یعنی 2 ہو گئے. تو توحید کا کمال اس صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے. اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں گے مزید اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. بہت ساری تفسیریں علماء نے لکھی ہیں، اور قرآن و سنت کی آیات اور احادیث سے اور علماء کے اقوال سے علماء نے اس کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت کے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.